خود کو بدلنا ممکن یا ناممکن، کہ کیا ہم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں، یہ پاسبل ہے یا امپاسبل ہے؟ تو ایک تو آج برائی کی الغار ہے، بری چیزیں ایک کے بعد ایک میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو، انٹرنیٹ کے عام ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ سرکولیٹ ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے. بچے، بڑے، مرد اور عورتیں سب اس میں مبتلا ہے، اور ان تمام چیزوں کے بعد وہ اس چیز سے پریشان ہے یا اس چیز کی سوچ رکھتے ہیں کہ ہم بدل نہیں سکتے. بہت ساری خواتین ہوتی نا، نہیں ہم چھوڑ نہیں سکتے، ماں زندگی ہوگی. اور مردوں میں بھی یہ ہے، لیکن عورتوں میں بہت زیادہ رہتا ہو. مطلب عورتوں کو تو ایک سویگ بنا ہوا ہے، جیسے ہمارے پاس ماں باپ کے پاس آئے تو ویسی زندگی گزاریں گے. ارے بھائی، میری پوری جوانی جو ہے اس غلط کام میں، اس نشے میں، زنا میں، افیئرز کرنے میں، دھوکہ دینے میں، جھوٹ بولنے میں، پیسے چرانے میں، چوری چکاری کے اندر، لوگوں کو تکلیف دینے میں، کمپلینس کرنے میں، غیبت کرنے میں، مخبریاں کرنے میں، لوگوں کو ستانے میں، اور راتوں کو جاگنے میں، دن کو سونے میں، حرام کمانے میں، حلال کو چھوڑنے میں گزر گئے. اب کہاں سے چینج ممکن ہے؟ ہمارے اندر تبدیلی بالکل ممکن ہے. زندگی کے کسی مرحلے میں کسی بری عادت، کسی بری لت، کسی بری چیز سے، کھانے کی، پینے کی، دیکھنے کی، استعمال کی، سب سے ہم بچ سکتے ہیں انشاءاللہ. چاہے وہ زبان سے ہوتی ہو، آنکھ سے ہوتی ہو، کان سے ہوتی ہو، ناک سے ہوتی ہو، ہاتھ سے ہوتی ہو، پیر، سب سے بچ سکتے ہیں. اس کو ہم کہیں گے یس وی کین چینج، یس آئی کین چینج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس جو ویکلی درس کے لیے، ہفتے واری لیکچر کے لیے، ہفتے واری سیشن کے لیے جمع ہوئے، اور اس مختصر سے وقت میں جس ٹاپک، جس عنوان پر آج میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، وہ بے انتہا اہم عنوان ہے، یاد رکھیے. اور آج کے جدید دور میں جبکہ بری عادتیں، بری لت، بری چیزوں کو لوگ اڈاپٹ کر لے رہے ہیں، برے اخلاق کو، برے عادت اور اطوار کو، ٹھیک ہے، یا برے کیریکٹرسٹکس کو اڈاپٹ کر لے رہے ہیں، اور اڈاپٹ کرنے کے بعد ان کی تھاٹ پروسیس یہ ہے، ان کی تھنکنگ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے. وہ چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہو، کسی بھی برائی کے اندر ہو، معاشرے کے کسی بھی طبقے کا انسان ہو، مالدار ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو. ایک تو برائی عام ہو چکی ہے اور برائی میں مبتلا ہو رہی ہے، اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہم اچھے بھی نہیں ہو سکتے. آج کا جو ٹاپک ہمارا انشاءاللہ عزیز ہوگا وہ ہے خود کو بدلنا ممکن یا ناممکن، کہ کیا ہم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں، یہ پاسبل ہے یا امپاسبل ہے؟ مطلب خود کو بدلنا یہ کتنا پاسبل ہے ہمارے لیے، کتنا اپنے آپ کو ہم بدل سکتے ہیں. تو ایک تو آج برائی کی الغار ہے، بری چیزیں ایک کے بعد ایک میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو، انٹرنیٹ کے عام ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ سرکولیٹ ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے. بچے، بڑے، مرد اور عورتیں سب اس میں مبتلا ہے، اور ان تمام چیزوں کے بعد وہ اس چیز سے پریشان ہے یا اس چیز کی سوچ رکھتے ہیں کہ ہم بدل نہیں سکتے. لہٰذا جب کسی کو بولا جاتا ہے کہ یار یہ دیکھنا چھوڑ دو، تو بولتا میں بدل نہیں سکتا. یہ بولنا چھوڑ دو تو یار میں یہ کر نہیں سکتا. یہ الفاظ مت ادا کرو تو یار یہ ممکن نہیں ہے. یہ عادت خراب ہے، چھوڑ دو، نہیں یار یہ اب تو پاسبل نہیں. اب کیا 50 سال زندگی گزر گئے، اس میں کیسا ہوں گا، 60 سال گزر گئے، اب تھوڑی چینج کر سکتے ہیں. جب جوانی تھی تو ایک الگ بات تھی، اب تھوڑی یہ عمر میں کوئی چینج ہوتا. کچھ یہ سوچ رہے ہیں کہ بچے رہے تو چینج آسان ہے، بڑے رہے تو ممکن نہیں ہے. کچھ یہ سوچ رہے ہیں عورتیں رہے تو چینج آسان ہے، مردوں کے لیے ممکن نہیں ہے. کچھ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ہے فلاں علاقے میں رہے تو چینج آسان ہے، ورنہ چینج آسان نہیں ہے. یہ سب ہماری ذہن کی اپج اور سوچ ہے، یاد رکھیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں یاد رکھیں. تو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا درس ہے، کیا ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، کیا ہم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں، یہ پاسبل ہے یا امپاسبل ہے، یہ ممکن ہے یا ناممکن ہے. یہ چیز ہم دیکھیں گے. جبکہ یہ بات یاد رکھیے، ہم اگر کوشش کریں تو کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. لوگوں نے کیا کچھ اچیو نہیں کیا. ہم دنیا میں اگزامپلس دیکھتے ہیں، مثالیں دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ہم سمجھ نہیں پا رہے. مطلب جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چینج نہیں کر سکتے، اب چینج سے مراد یہ کوئی بھی انسان ہے، مطلب یہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، ہر کسی کا یہ مسئلہ ہے. ہاں، یہ چینج آپ کو جو لانا ہے، یہ دین میں لانا ہے یا دنیا میں لانا ہے، یہ بھی ہر کسی کا مسئلہ ہے. تو ٹاپک کامن رہیں گا، سب کے لیے رہیں گا، یاد رکھیے.
جس کو آپ دوسرے الفاظ میں کہوں تو اچھے اخلاق کے اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، اچھی عادت اور اچھے اطوار کے اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، ممکن ہے یا ناممکن ہے؟ مطلب میرے اندر بری عادتیں ہیں، بری خصلتیں ہیں، چونکہ عموماً اگر انسان کی تربیت نہ ہو تو بری عادتیں اور بری خصلتوں کا حامل ہوتا ہے۔ ہر انسان جس کو تربیت نہ ملی ہو گالی دیں گا، بد کلامی کرے گا، چوری کرے گا، جھوٹ بولے گا، چونکہ تربیت نہیں ہوئی۔ انسان کو جو ہے شیطان ہمیشہ گھیرے ہوئے اور اس کو بہکاتا رہتا ہے، مومنوں کو بہکاتا ہے اور دیگر لوگوں کو بھی جو ایمان والے ہیں ان کو بہکاتا ہے۔ تو برائی ہمارے اندر ہونا عام بات ہے، ہم کو اپنے آپ کو تربیت کر کے اپنے اندر اچھائی لانا پڑتی ہے، یاد رکھیے۔ تو ظاہر سی بات ہے اچھے اخلاق بولیے، اس کو اچھی عادت اطوار بولیے، اچھے کیریکٹرسٹکس بولیے، یا کیریکٹر فل یا اچھا بیہیویئر انسان کے اندر ہو، اچھی خصلتیں، اچھا رویہ، اچھا برتاؤ جس کو بولتے ہیں ہونا چاہیے، لیکن بغیر تربیت کی ہو نہیں پاتا۔ جب بغیر تربیت کی ہو نہیں پاتا انسان ڈیولپ ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے میں چینج بھی نہیں کر سکتا ہوں، یہ سب سے بڑا پرابلم یاد رکھیے۔ تو کیا ہم چینج کر سکتے ہیں اپنے آپ کو خود کو یا نہیں کر سکتے؟ ہمیں اس کو آج انشاءاللہ اس ٹاپک کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یاد رکھیے۔ اب اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے کن باتوں کو، کن پوائنٹس کو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا تاکہ آپ اس کو جو ہے چینج کر سکیں۔ اسپرچویلٹی سے ہم شروع کریں گے، روحانیت سے ہم شروع کریں گے اور اس کے بعد دیگر پوائنٹس کی طرف جائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، ایمان اور عقیدے کی اگر ہم اصلاح کریں تو واقعی میں اپنے آپ کو ہم چینج کر سکتے ہیں۔ جو ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہمارے لیے اندر چینج ناممکن ہے، ہم اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے، یاد رکھیے یہ سب ہو سکتا ہے صرف ایمان اور عقیدے کے اندر انسان جو اپنی اگر اصلاح کر لے، یاد رکھیے اس لیے کہ ظاہری اعمال کا تعلق اندرون سے ہوتا ہے۔ جو ظاہر آپ عمل کو دیکھتے ہیں، جو آپ سامنے چیز لوگوں کو کوئی کام یا کاریہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ اس کے اندر کے فیتھ، بلیف، آستھا کا نتیجہ ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو اگر ایمان اور عقیدے کی اصلاح ہو جائے، فیتھ اور بلیف کی اصلاح ہو جائے، فیتھ اور بلیف رائٹ کائنڈ آف ہو جائے، یاد رکھیے مطلب وہ اس کے اوپر صحیح وہ کرے، صحیح عمل کرے، تو آٹومیٹیکلی باہر جو چیزیں ہوتی ہے، ادب، اخلاق، بیہیویئر، کیریکٹر، یہ سب اس کا بدلنے لگ جاتا ہے، یاد رکھیے۔ کیونکہ جو اندر ہوتا ہے اس کا اثر باہر بھی، یاد رکھیے، نظر آتا ہے، یاد رکھیے۔ تو جب اگر اندرون عقیدہ، اندر اسپرچولی ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا، دل کی دنیا کو بدل دیا، ایمان اور اصلاح اپنی ہم نے کر لی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری باہر کی دنیا بھی چینج ہو جانا چالو ہو جاتی ہے، یاد رکھیے۔ اور ایک مومن کے لیے تو بے انتہا ضروری ہے، ایک مسلمان کے لیے تو بے انتہا ضروری ہے کہ وہ اندر بھی اچھا ہو اور باہر بھی اچھا ہو۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے حدیث میں کیا فرمایا اور کہا، اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ مومنوں میں سب سے کامل انسان وہ ہے جو سب سے اچھا اخلاق والا ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اہل ایمان میں سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو۔ تو جس کے اخلاق اچھے ہو وہ اچھا انسان ہے، اور اچھے اخلاق کے لیے، کیریکٹر فل ہونے کے لیے باہر جو چیزیں ہم کرتے ہیں، اچھی زبان، جھوٹ نہیں بولنا، اچھی عادت و اطوار، اچھا بیہیویئر، لوگوں کے ساتھ اچھے سے رہنا، اچھی زندگی گزارنا، یہ نتیجہ ہوگا جو اس کے اندر بھرا ہوا، یاد رکھیے۔ تو یہاں اندر ہم کو چینج لانا پڑے گا، یہ اندر کا چینج یاد رکھیے ہمارے باہر کے چینج کو موٹیویٹ کرے گا۔ ہم جب اندر سے بدل جائیں گے، ایمان اور عقیدے کی اصلاح کریں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا باہر والا جو حصہ ہے، جو سامنے جو چیزیں دکھتی، یاد رکھیے وہ بھی جو ہے چینج ہو جاتی ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ پہلا ہم کو اپنی دل کی دنیا کو بدلنا پڑے گا، ہم نے اپنے آپ کو عقیدے اور ایمان کی بلیف اور فیتھ کی اصلاح کرنا پڑیں گی، یاد رکھیے اس کو رائٹ کائنڈ آف کرنا پڑے گا، تو اس کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو یقیناً بدل سکتے ہیں۔ اس کو ہم کہیں گے یس وی کین چینج، یس آئی کین چینج، ہاں میں بدل سکتا ہوں اپنے آپ کو۔ کیونکہ جو نہیں بدلنے کا معاملہ ہو گیا نا، بس زندگی جیسی کی تیسی گزر جا رہی ہے، یاد رکھیے انسان اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ریڈی نہیں ہے۔ تو پہلا نقطہ، پہلا پوائنٹ یاد رکھیے، آپ کو جو ہے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرنا ہوگی، اس کو ویسا کرنا ہوگا جیسا اس کا حق ہے۔ آپ دیکھیے باہر کی ساری دنیا چینج ہو جاتی ہے، کئی لوگوں کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں، جو لوگ پہلے برائی میں تھے، زنا میں تھے، اس کے بعد جس کو ہم کہیں گے چوری کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، مردار کھاتے تھے، حلال حرام کے رشتے نہیں تھے، اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے، اپنی بیٹیوں کو اگر پیدا ہوتی تو اتنا برا سمجھتے کہ زندہ دفن کر دیتے۔ جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، پھر کوئی بیٹی دفن نہیں ہوئی، یاد رکھیے۔ پھر کسی نے حرام کی طرف، یاد رکھیے، آگے نہیں بڑھا، پھر کوئی برائی کی طرف واپس نہیں گیا، پھر انہوں نے اپنے مسوتیلی ماؤں سے شادی نہیں کی، پھر انہوں نے لڑکیوں کا حق نہیں مارا بلکہ ان کا حق دیا۔ جس سماج میں عورت بیچنے اور خریدنے کی چیز سمجھی جاتی تھی، اس سماج میں عورت کا وہ مقام بن گیا کہ بیوی ہے تو وہ کیریکٹر کی گواہی دے رہی ہے شوہر کے، ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت بول دیا گیا۔ آپ سمجھ رہے بات؟ یہ بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے اندر۔ تو اندر ان کے بدلا تو باہر انہیں اپنے آپ کو بدلا۔ وہ قوم جو علم اور ہنر میں سب سے پیچھے تھی، جب اس نے ایمان لائی، جب انہوں نے اپنے جو ہے عقیدے کو درست کیا، جس کو کہیں گے حق کو قبول کیا، صحابہ جن کو ہم کہتے ہیں، یاد رکھے انہوں نے خود بھی بدلا اور دنیا کو بھی بدل دیا۔ تو اندر کی تبدیلی، باہر کی تبدیلی، ہاں آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، نا امید مت ہوئیے بدلنے سے۔
اپنے آپ کو بدلنے کے وہ طریقے، وہ پوائنٹس میں رکھ رہا ہوں، کیسے اپنے آپ کو ہم بدل سکتے ہیں، بدلنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے اندر چینج لانے کے لیے، خود کو جو ہے تبدیل کرنے کے لیے، اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے، جو کہ اچھی تبدیلی یاد رکھیے، جو ہونا چاہیے یاد رکھیے، اچھے اخلاق جس کو بولیں گے عام طور پر، گڈ بیہیویئر، مورل کیریکٹرسٹکس ہونا چاہیے۔ تو پہلا تھا عقیدے اور ایمان کی اصلاح کیجیے، انشاءاللہ عزیز خود بھی ہم بدل جائیں گے، اور خود کو بدلنا بالکل ممکن ہے، یس اٹ از پاسبل جس کو میں کہوں۔ آئیے دوسرا نقطہ، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہم کیا کریں۔ دوسرا پوائنٹ ہم دیکھیں وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے تبدیل کر۔ پہلے تو ایمان و عقیدے کی اصلاح ہو گئی، اب اللہ سے التجا اور گزارش کی جا رہی ہے۔ دعائیں کرنا بھی ضروری، یاد رکھیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمل ابھی نہیں کرنا، عمل تو کرنا ہی ہے، لیکن دعائیں بھی امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ ہم لوگ دعا بھول جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرے، گڑگڑائے، عاجزی، سو کہتے ہیں بکا، روئے دھوئے، اپنے آپ کو اس کے سامنے حقیر اور چھوٹا بتائے، یہ اللہ جو ہے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میں اپنے آپ کو بدل نہیں پا رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں، اے اللہ میرے اندر تبدیلی جو ہے تو وہ کر، اے اللہ میرے دل کو رن کر دے۔ دعائیں امپورٹنٹ چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی روایتیں، کئی دعائیں جو کیا کرتے تھے کہ اللہ جس طرح تو نے ظاہر خوبصورت پیدا کیا، مجھے باطن میں بھی خوبصورت کر دے، اے اللہ میرے اخلاق کو اچھا کر دے، مجھ میں اچھے اخلاق لا، میرے سے برے اخلاق نکال۔ کئی دعائیں، سینکڑوں دعائیں ملیں گی۔ ایک دعا کا ترجمہ دیکھیے آتا ہے، اے اللہ مجھے حسن اخلاق کی ہدایت کر، کہ تو ہی اس کی ہدایت کر سکتا ہے، اور مجھے بد اخلاقی سے پھیر دے، دور کر دے، اور تو ہی اس سے دور پھیر سکتا ہے۔ ایک دعا میں فرمائے، اے اللہ جس طرح تو نے مجھے ظاہراً خوبصورت پیدا کیا، میرا باطن بھی خوبصورت کر دے، میرا باطن بھی اچھا کر دے، مطلب جیسا میں آؤٹ ورڈلی بیوٹیفل ہوں اور کمپلیٹ ہیومن بینگ ہوں، انورڈلی بھی، اندر سے بھی مجھے جو ایسا کر دے۔ تو آپ نے دعائیں کی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے لیے دلیل ہے کہ ہمیں دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کے اخلاق سے اونچا تو کسی کا اخلاق دنیا میں ہوا ہی نہیں آج تک، آپ سے زیادہ کیریکٹرفل ہیومن بینگ تو دنیا نے آج تک دیکھا ہی نہیں، یاد رکھی۔ تو آپ جیسے اندر تھے ویسے ہی آپ جو ہے باہر تھے، یاد رکھیے، یا جیسے باہر تھے ویسے ہی اندر تھے، مطلب آپ کے ظاہر اور اندرون جو تھا، جو دکھتا تھا، جو اندر تھا، وہ ایک جیسا تھا، اور آپ بے انتہا بااخلاق انسان تھے۔ تو ہم بھی ظاہر سی بات ہے جب برائی میں پڑ جاتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، بٹ عقیدے کے بعد دوسرا کام کرنا ہے، خوب اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ میرے اندر چینج لا دے، مجھ میں تبدیلی لا دے، میں اپنے آپ کو بدل لوں، اور اپنے آپ کو بدلنا بے انتہا یاد رکھیے ضروری ہے۔ آئیے تھرڈ پوائنٹ، اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، خود کو بدلنے کے لیے، یاد رکھیے خود کو چینج کرنے کے لیے۔ سوال تھا ممکن یا ناممکن، تو ہم دیکھ رہے ناممکن نہیں، ممکن ہے، اور ممکن بنانے کے لیے ہم کیا کیا چیزیں وہ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ یاد رکھیے، خوب کوشش اور کاوش کیجیے، اور یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، تھوڑا اس کو میں لمبا لوں گا کیونکہ دو تو سب اسپریچویلٹی سے ریلیٹڈ ہے، ایک میں دل میں مطلب فیتھ ہے، اور دوسرے میں دعا کر رہے ہیں، لیکن اب کچھ کرنے کی بات آ رہی ہے، اور اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے تھرڈ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی فیتھ فل بھی ہو، بلیور بھی ہو، اور اس کے بعد دوسرا نقطہ جو اللہ سے دعا بھی کرتا ہو لیکن عمل نہ کرتا ہو، اس کو جو چیز کی دعا کر رہا ہے اس پہ چلتا نہ ہو، تو پھر کہاں سے حاصل ہوں گی؟ جیسا مثال کے طور پر مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا ہوں، اور اس طرح میں اللہ سے دعا بھی کروں، اللہ مجھے نمازی بنا دے، اذان ہوتی لیکن چل کر بھی نہیں جاتا ہوں، لیکن اللہ مجھے نمازی بنا دے، اللہ مجھے نمازی، تو ہوگا کیا؟ مجھے حلال روزی کمانا ہے، میں جانتا ہوں حلال حرام کیا ہے، اس کے باوجود خالی دعا کرو، اے اللہ مجھے حرام سے بچا دے، اور حرام سامنے کھا رہا، اے اللہ مجھے حرام سے، نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو بھی ولنگلی آگے بڑھنا پڑتا ہے، اور دنیا نے اس بات کو دیکھا، جن لوگوں نے جس کام کے لیے محنت کی، اللہ رب العزت کی سنت اور طریقہ، اللہ اس میں اس کو کامیابی دیتا ہے۔ برے لوگ برائی میں محنت کر کے دیکھیے، نئی نئی برائیاں ایجاد کریں، اچھے لوگ اچھائی میں دیکھیے آگے بڑھ کر اچھائیوں سے ایک اچھائیاں ہو کر، ہے نہیں یہ بات؟ جھوٹے لوگ دیکھیے آج کتنے جھوٹ ہو گئے کہ آپ کے جیب کا پیسہ کب نکال کے لے جاتے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، جھوٹے اور دھوکے بازی کے ذریعے، ہے نا؟ آپ کو ایک کال آتی ہے، ہمیں بینک سے کال کر رہا ہوں، 50,000 آپ کے ٹرانزیکٹ ہو رہا ہے نا؟ یہ جھوٹ، دغا بازی، دھوکے بازی، فتنے فساد بھی اپنے چرم جس کو بولتے ہیں اپنے ہائٹس پر جا رہے ہیں، تو اچھائیاں بھی جاری ہیں۔ تو یہ ہم نے دیکھا، یہ اللہ کا سنت اور طریقہ ہے کہ جو آدمی جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے رب العزت اس کو اس میں کامیاب کر دیتا ہے۔ برے لوگ برائی میں آگے بڑھ رہے ہیں، اس میں کامیابی پا رہے ہیں، حالانکہ وہ دنیا کے اعتبار سے ان کی کامیابی نہیں، آخرت میں نقصان ہے، اور اچھے لوگ اچھائی کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں، اچھائی میں کامیاب ہو رہے ہیں، وہ دنیا میں فائدہ دیں گے، آخرت میں فائدہ دیں گے، یاد رکھیے۔ تو کوشش اور کاوش کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جس کو کہیں گے ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو چینج کرنے، اور ہاں ہم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں بٹ تھرو ہارڈ ورک، محنت کرنا پڑتی ہے اس کے لیے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ اب کچھ لوگوں نے ایسا سمجھ لیا تھا پہلے کہ اپنے آپ کو بدلنا ناممکن ہے، ارے بھائی اب 50 سال کی عمر ہو گئی، اب 20 سال کی عمر سے سگریٹ پی رہے ہم، اب کہاں سے بدلاؤ آئے گا؟ ارے بھائی ابھی تو 60 سال عمر ہو گئی، 10 سال کی عمر سے اپن گالیاں دے رہے، اب تھوڑی اپن تبدیل کر سکتے ہیں۔
ارے بھائی میری پوری جوانی جو ہے اس غلط کام میں، اس نشے میں، زنا میں، افیئرس کرنے میں، دھوکہ دینے میں، جھوٹ بولنے میں، پیسے چرانے میں، چوری چکاری کے اندر، لوگوں کو تکلیف دینے میں، کمپلینس کرنے میں، غیبت کرنے میں، مخبریاں کرنے میں، لوگوں کو ستانے میں، اور راتوں کو جاگنے میں، دن کو سونے میں، حرام کمانے میں، حلال کو چھوڑنے میں گزر گئے. اب کہاں سے چینج ممکن ہے؟ یہ سوچ سب سے گھٹیا سوچ ہے، پہلے اس کو بدلنا پڑے گا. یہ سوچ نے جو نقصان پہنچایا نا، اسی کو نہیں ہوتا. شیطان نے آپ کو ایک برائی دی اور یہ بتا دیا اب تم اس کو چینج نہیں کر سکتے. کبھی کامیاب ہو گیا اب اس کو تو آپ کے پیچھے روز لگ رہی نہیں ہے. اس نے آپ کو کامیاب کر کے آپ کو فل ٹائم لگا دیا خود ہی اپنے ویشیس سرکل سے، مطلب منحوس دائروں میں ڈال دیا اس کے خود. بس آپ اسی میں پڑے. آپ خود ہی بول رہے اب میں نہیں نماز پڑھ سکتا، اب 50 سال زندگی کی نماز نہیں ہوئی، اب کیا جانے کا وقت آ گیا، اب کیا نماز ہونی میرے سے، اب کیا میں جھوٹ چھوڑوں گا، اب کیا میں نہیں. آپ چینج کر سکتے اپنے آپ کو، یاد رکھیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو شخص جس چیز کی محنت کرتا ہے اس میں کامیاب کرتا ہے، یاد رکھیے. تو یاد رکھیے یہ بات بالکل عام ہے، یاد دیکھی گئی. ایک آدمی تھا، جاہل تھا، عزم کیا میں کچھ کروں گا، تعلیم یافتہ ہوگا. ایک آدمی تھا، جھوٹا تھا، عزم کیا، تبدیلی کیا اور سچا بن گیا. کئی واقعات آپ کے اطراف میں موجود ہیں. پھر آپ یہ کیسے بول سکتے ہیں کہ ہم تبدیل نہیں کر سکتے اپنے آپ کو؟ یاد رکھیے کئی گنڈا تھا، ڈاکو تھا، چور تھا، موالی تھا، توبہ کر لیا. آپ خود بولتے ہیں نا یہ شرابی تھا ہمارے محلے میں، آج تو اتنا شریف ہو گیا کہ ہر آدمی چاہتا ہے اسے گھر رشتہ بھیجے اپنا، اس کی بچیوں کو، اس کی بہنوں کو. اتنا شریف ہو گیا بولتے ہیں نا. تو اس کا مطلب یہ کہ چینج پاسبل ہے. آدمی اگر سوچے اور کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ کامیابی ہر آدمی کو کوشش پہ دیتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنا ہے سب سے بڑے. تو ہم تو اس پہ بیٹھ گئے کہ برے اخلاق میرا پارٹ ہے، برائی میرا کیریکٹر بن چکی ہے، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں. نو آئی کی ناٹ چینج. میں نے سوچ لیا ایسا نہیں ہے اللہ کے پاس. ہم نے دیکھا کتنے برے برے لوگوں نے چینج کیا. دوسری چیز آپ دیکھیے، یہ ایک دم جس کو کہیں گے پریکٹیکل چیزیں یاد رکھیے کہ ہم جنگلی جانوروں کو حیوانات کو تک بدل سکتے ہیں. آپ نے کتا لا لیا، کتے کو لا کے اتنا کیریکٹرفل بنا دیا آپ نے کہ وہ آپ کی حفاظت میں لگ گیا. وہ کہاں کھانا ہے اس کو پتا ہے، کون سا کھانا نہیں کھانا ہے اس کو پتا ہے. آپ کے بچوں کے کھانے کو کبھی نہیں کھائیں گا، لیکن دوسرا کھانا جو اس کے سامنے ڈالا جائے گا، جو اس کے ڈبے میں ہوگا، اس کی رکاوٹ میں وہ کھاتا ہے. آپ کھلا بھی اس کے سامنے کوئی گوشت وغیرہ چھوڑ دے تو اسے منہ نہیں ڈالتا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے، لیکن جب اس کے لیے جو چیز ڈالی جاتی ہے اس کو پتا ہوتی ہے یہ میری ہے. تو جانور بھی سیکھتے ہیں. کتے بلیوں کو ہم نے سیکھتے ہوئے دیکھا. ایک گھر میں جو دو بچے ہیں، دونوں کے پیٹ کی چوائس الگ الگ ہے. ایک بڑا چوہا پالنا چاہتا ہے، ایک بلی پالنا چاہتا ہے. ہم نے دیکھا دونوں جانوروں کو ایسا ٹرین کیا گیا کہ بلی اور چوہا ساتھ رہ رہے ہیں، کھاتے نہیں ایک دوسرے کو، کھیلتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ بالکل آپ نے دیکھا نا؟ دیکھا نہیں دیکھا؟ بلی اور کتوں کو آپ دیکھیے گھر میں لوگ پالتے ہیں اور دونوں ساتھ رہے، حالانکہ دونوں عام اعتبار سے جنگلی ماحول میں دشمن کھا جاتے ہیں ایک دوسرے کو. مطلب کتا جو ہے بلی کو کھا جاتا ہے. اب بلی کتے کو کب کھاتی ہے؟ تو شیر بھی تو بلی کی قسم ہے، چیتا بھی تو بلی کی قسم ہے، وہ بھی کتوں کو آ کے شہروں میں کھا جاتے ہیں، ہے نا. بہت ساری جنگلی بلیاں بڑی بڑی بھی ہوتی جنگل میں جو ہوتی، جو ہمارے پاس انڈیا میں 2-3 قسم کی، ٹائیگر، لائن ایسے پائے جاتے ہیں، لیپرڈ، لیکن پیوما اور اس کی کئی اور قسمیں ہوتی ہیں. لیکن ایسا پالتے ہیں لوگ ان کو کہ دونوں ساتھ رہ رہے. ہم نے تو شیر چیتوں کو، شیر اور شیر ببر جس کو بولتے ہیں، ان کو ساتھ رہتے ہوئے دیکھا، ٹائیگر اینڈ لائن. تو پتہ چلا اینیملز کو آپ ٹرین کر سکتے ہیں، تو ہیومن بینگ کیوں نہیں ٹرین ہو سکتے ہیں؟ ڈالفنس کو دیکھیے لوگوں نے کیسے کیسے ٹرین کر دیا، کیا کیا کارنامے انجام دے رہی ہے، لوگوں کی کھوئی ہوئی چیزیں لا کے دے رہی ہے، اس کو سکھا کے چھوڑا جا رہا ہے. کچھ ساحلی علاقوں میں ایسے ڈالفنس کو سکھا کر چھوڑا گیا کہ اگر لوگ سوئمنگ کو جاتے کوئی چیز گرتی تو چیزیں لا کے ساحل پہ لوگوں کو دے دیتے. پونڈس کے اندر دیکھیں صرف ڈائریکشن ہاتھ کے بتانے سے کیا کچھ کرتا بھی نہیں بتاتے ہیں. یوں کرے تو باہر نکل کے کود رہی ہے، فوارے چھوڑ کے انسان کے اوپر پانی کر رہی ہے نا. آدمی اس کے اوپر بیٹھا اس کو لے کے پانی میں گھوم رہی ہے. اب ڈالفن ہو یا پھر کلر ویل ہو یا اور بھی ایسی مچھلیاں نام دیں. ولرس جیسا ایسا خطرناک جانور، ایک دم بالکل نرم پیرا، اس کے چلتے نہیں، بڑے بڑے دانت ہوتے دو، ہے نا. وہ تک اس کو ٹرین کر دے رہے. ہپوپوٹیمس آپ کو پتا ہے وہ جو گینڈا بولتے ہیں، پانی کا گینڈا، ایک ہوتا جو زمین پہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو رائنو کہتے ہیں. لیکن یہ جو پانی میں رہتا ہے ہپوپوٹیمس، اس کے تعلق سے جو بات ہے، اس کی جو اسٹڈی ہو یہ بتاتی ہے یہ دنیا کا سب سے زیادہ خوخار جانور ہے. حالانکہ ویج ہے، یہ صرف سبزیاں کھاتا ہے، لیکن سب سے خوخار. مطلب اتنے لوگوں کو مارتا ہے، لوگ امید نہیں کرتے اور مار دیتا پیچھے سے. اتنا ڈینجر اس کو تک ٹرین کرتے ہیں. ہم نے خود دیکھا، چھوٹے سے سرکس میں گئے، اتنا بڑا ہپو کہ جب وہ منہ کھولتا ہے نا تو 4 فٹ کا منہ کھولتا ہے ایسا، اور اس میں ایک جا کر آدمی بیچ میں، اس کے پورے دانتوں کے بیچ میں ایسا دانتوں کو پکڑ کے بیٹھتا ہے. سمجھ رہے؟ تو لوگوں نے تو جانوروں کو ٹرین کر دی یار، ان کی شخصیتیں بدل گئی. انسان کیسے اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا؟ یہ ہماری سوچ ہے غلط.
یہ سوچ کو بدلیں. اسی طرح ہم دیکھتے یاد رکھیے تمام مذاہب کے اندر ہر انسان کو یہ اپیل کی گئی کہ وہ اچھا بنے. اور ہم سے پہلے جو الہامی مذہب تھے جنہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کر دیا، یہود اور نصارہ، ان میں بھی یہ بات تھی. اس کا مطلب انسان اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے، تبھی تو یہ احکام دیے جا رہے ہیں. ہم کو اپنے آپ کو بدلنا ہے. یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے. کون اپنے آپ کو بدل سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے. جو میرا بھی تیسرا پوائنٹ چل رہا نا، کوشش کرنا پڑے گا، محنت مشقت کرنا پڑے گا. ہم کیا کریں؟ اے اللہ مجھے علم دے دے، اے اللہ مجھے علم دے دے. اس سے علم نہیں آتا. آگے بڑھنا پڑے گا، کتابیں پڑھنا پڑے گا، مکتب مدرسہ اسکول جانا پڑے گا، ٹیچر کو اپوائنٹ کرنا پڑے گا، یا آن لائن ٹیچنگ لینا کرنا پڑے گا. آپ فرما رہے علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں نفس کو صبر پر آمادہ کرنے سے صبر اور تحمل حاصل ہوتا ہے. نفس کو صبر پر آمادہ کرنا پڑتا ہے. اپنی نفس کو، اپنے آپ کو صبر پر آمادہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو فورس کرنا پڑے گا کہ مجھے رہنا ہے، آمدگی کا اظہار کرنا پڑے گا. تو آپ سے فرما رہے صبر اور تحمل حاصل ہو جاتا ہے. جو خیر اور بھلائی کی تلاش میں رہے گا اسے خیر عطا کیا جائے گا، اور جو برائی سے بچنے کے عزم رکھے گا اسے برائی سے محفوظ کیا جائے گا. حدیث میں واضح ہے کوشش کتنی ضروری. علم حاصل کرنے سے حاصل ہوگا، صبر تحمل کرنے سے حاصل ہوگا. پھر آپ فرما رہے ہو کیا؟ جو خیر کی بھلائی تلاش کریں گا اللہ اس کو خیر عطا فرمائیں گا، اور جو برائی سے بچنے کا ارادہ کریں گا اللہ اس کو برائی سے بچائیں گا. اندر سے کچھ کرنا پڑے گا، چینج لانا پڑے گا، اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے موٹیویٹ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو آگے بڑھانا پڑے گا. یہ بار بار کہنا پڑے گا یس آئی کین ڈو اٹ، ہاں میں کر سکتا ہوں یہ چیز. ہمارے اندر تبدیلی بالکل ممکن ہے. زندگی کسی مرحلے میں کسی بری عادت، کسی بری لت، کسی بری چیز سے، کھانے کی، پینے کی، دیکھنے کی، استعمال کی، سب سے ہم بچ سکتے ہیں انشاءاللہ. چاہے وہ زبان سے ہوتی ہو، آنکھ سے ہوتی ہو، کان سے ہوتی ہو، ناک سے ہوتی ہو، ہاتھ سے ہوتی ہو، پیر سے، سب سے بچ سکتے ہیں ہم. عزم اور ارادہ کرنا ہے. تو جو لوگ یہ بیٹھے ہیں نا ایسا نہیں ہوتا بھائی اپنے سے، وہ چھوڑ دے. جانور بھی سیکھ رہے ہیں، ہاں کتے بلیوں کو سکھایا جا رہا ہے. پھر آپ کیسے نہیں سیکھ سکتے اور ہم کیسے نہیں سیکھ سکتے؟ یاد رکھیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. یہ تیسرا پوائنٹ تھوڑا لمبا تھا میرا، کہ ہم کو محنت کرنا ہو، اور محنت کر کے انسانیت نے اچیو کی. میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا، کوئی شخص لیٹن امریکہ سے تھا، ساؤتھ امریکہ سے، اور 50 سال کی عمر میں جو کہ اس نے نشہ، ڈرگز اور بری برائی میں زندگیاں گزاری تھی، زنا، نشہ وغیرہ وغیرہ، نان مسلم ہے ظاہر سی بات ہے، زندگی گزار دی تھی. عزم کر لیا کہ اب میں کچھ کروں گا. اور پھر بتانے لگے وہ لوگ کہ اب 53 سال اس کی عمر ہے، اور 53 سال اس کی اگر ایج دیکھیں گے اور اس کی باڈی دیکھیں گے تو آپ تعجب کریں گے. اس نے اتنا اپنے آپ کو گٹھا لیا، اتنا مضبوط کر لیا کہ آج بہت سارے لوگ اس کی ایکسرسائز دیکھ کر موٹیویٹ ہو رہے دنیا کے اندر، کیونکہ اس نے عزم کر لیا اب چینج لانے کا. اور ایک عام انسان جو ڈرگ ایڈکٹ تھا، آج اس نے صحت اچھی بنا لی. اس کا مطلب یہ کہ اس کی باڈی کو اس نے فٹ اینڈ فائن کر لیا اور اتنا مسکولر بنا لیا کہ لوگ دیکھ کے تعجب کرے کہ داڑھی وغیرہ سفید لیکن باڈی اتنی مسکولر کہ کوئی جوان کی بھی نہیں ہوتی. عزم کرنے والوں نے کیا نہیں کیا، بغیر ہاتھ پیر کے لوگوں نے عزم کیا اور دنیا میں کامیاب ہو گئے. ہوئے نہیں ہوئے. کئی واقعات آپ کے موجود ہیں. ایک لڑکی جو ٹرین کے نیچے آ گئی تھی اور اس کا ایک پیر کٹ گیا تھا، اس کے باوجود بھی اس نے جو پہاڑ چڑھ لی. آپ ان کی ریس دیکھ لے، ان کے گیمز دیکھ لے، ان کے فٹ بالز دیکھ لے، ان کی جس کو ریلے ریس دیکھ لے، جو لوگوں کو ہاتھ اور پیر نہیں ہوتے لیکن دیکھیے کیسے بھاگتے ہیں. ارے بھائی اب تو اندھے لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں بھائی. ان کی آپ کبھی میچ دیکھے نا ان کا، کہ تعجب نہیں ہوتا، دکھتا نہیں ہے. ان کے بال کے اندر چھرے ہوتے ہیں، وہ بال پھینکا جاتا آواز سے سن کے شاٹ مارتے ہیں، پھر آواز سے اندازہ لگاتے کتنی دور ہے. اس کی آواز اور پھینکنے کی اس سے اتنے میں رن لے رہے بھاگ بھاگ کر کے، یہاں سے بھاگنا. کیسے کرتے ہوں گے اندھے لوگ؟ یہ ہوتا ہے محنت اور مشقت کا نتیجہ. آپ نے یہ چیز کامن دیکھی ہوں گی نا، ایک اندھا آدمی مارکیٹ میں دکان پہ غلے پہ بیٹھ کے حساب و کتاب کر رہا ہے. دیکھا نہیں؟ دیکھا، میں نے دیکھا ہوں. خالی آپ نوٹ دیجیے اور پیسے دیجیے، ایسا لیتا ہے 5 روپئے، 10 روپئے، 2 روپئے، اور ہر قسم کے سکے کو پہچانتا جو مارکیٹ میں چل رہا ہے، صرف ہاتھ لگا لگا. نوٹوں کے سائزز، ہاں اتنے کی نوٹ ہے بول دیں گے آپ. نئے پرانے انڈین نوٹ میں ڈفرنس کر لیں گا کہ ہاں یہ 10 کی پرانی ہے، 10 کی نہیں. کیسے کرتا ہے وہ؟ یہ محنت اور مشقت کا نتیجہ ہوتا ہے. اور اس سے بڑھ کر میں نے ایسے نابینا لوگوں کو دیکھا جو آپ کو کپڑا ماپ کے دیتے ہیں. دکان پہ کپڑا، اور ایک اونر کو میں نے ایسا دیکھا دکان کے، اس کا جب کپڑا ہے نابینا ہے، اور کیسے ماپتا ہے معلوم؟ خالی کپڑا اس کے سامنے جب رکھتا ہے، اس کا نوکر لا کے یوں لیتا ہے، ایسا یوں کرتا. یہ انگلی سے 1.25 میٹر دیا کیا، ہاف سیٹ 1.25 میٹر ہے. وہ اسٹرپ کو پڑے گا ایسا ہاتھ رکھ کے، ریمنڈس کا دکھ رہا، اسٹرپ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے، دیکھیے کپڑے کے سائڈ میں مردوں کے منہ اٹھا ہوتا ہے.
اچھا یہ دیا کیا, کون سا والا نکالا, ان کو یہ دینا تھا نا, سنا دکھتا ہے اور بول رہا ہے یہ دینا تھا نا, مطلب اس کو اپنے انوینٹری اور اسٹاک کا بھی نالج ہے پورا, کیا ہے اس کے پاس, یہ دینا تھا نا ان کو, یہ کون ہے فلاں, ہاتھ ملائیے ہاتھ ملائیے ہاتھ ملائیے. جب اسے آپ ہاتھ ملائیں گے نا, ہاتھ ملا کے خالی ہاں کچھ بولیے, بولتے بولیں گے اچھا فیض صاحب آپ آئے گے, چلیے ماشاء اللہ ہو دے, صرف آواز بولی 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 بولتا, ہاتھ پکڑ کے بولی نام کیا ہے, آپ منہ کھولتے ہی فوراً پہچانے. اور میں نے اس صاحب کو ایک بار آزمایا بھی, میں ایک بار ملا جب میں چھوٹا تھا, وہ میرے بھائی کے دوست تھے, اور ایک بار میں ملا جب میں 10 سے 12 سال بعد ان سے ملا, تو خالی مجھے بول رہے ہاتھ ملائیے اور کچھ بولیے, میں ہاتھ نہیں ملا رہا, بول رہا نہیں, بولے پہچانو کون ہے, تو بولے یار ایسا کیسا میں سانسوں سے پہچان لوں ان کے, ہاتھ ملا کے جب میں نے بات کیا, ارے فیض تم کیا, تو دیکھیے نابینا, اندھے ہیں, لنگڑے لولے ہیں, دنیا میں کمالات دکھا رہے, بھاگ رہے ہیں, کود رہے ہیں, یہ ہوتا ہے جستجو اور محنت کرتی جائے. جب میں سوچتا ہوں میں نہیں کر سکتا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. انٹرنیٹ پہ ایسے ویڈیوز میں نے دیکھے ہیں, ایسے ویڈیوز آپ تعجب کریں گے, 500 550 600 پاؤنڈ وزن عزم کر رہے ہیں, ایک سال کے اندر یہ سینے کی جلد ہے نا یہاں تک پیٹ تک آ رہی ہے, مطلب اتنا چھاٹ لیا اپنے آپ کو کہ اسکن چھوٹی نہیں ہوئی, کیونکہ ٹو مچ چھوٹے ہو گئے نا سائز, کتنی کاٹ کے نکالنا تھا, ایسے لٹک کری پوری. جب عزم کر لیتا ہے نا انسان سب کچھ کر لیتا ہے. جو برائی میں عزم کرتا ہے برائی میں کامیاب ہو جاتا ہے, جو خیر نیکی میں عزم کرتا ہے وہ نیکی میں کامیاب ہوتا ہے. میرا بولنے کا مقصد تھا بھائی کوشش کرو, یس اٹ از پاسبل, ہر چیز ممکن ہے, بس ارادہ کرو اس کو کرنے کا. بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے, یاد رکھیں. چلیے تھرڈ پوائنٹ ہمارا, فورتھ پوائنٹ یاد رکھیں جو آج دیکھیں گے ہم, اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کیا ہم تبدیل کر سکتے ہیں اور یہ کیسے تبدیل کرے اگر کرنا ہے. تو فورتھ پوائنٹ ہمارا آج کا ہوگا, یاد رکھیے اچھے کام کرنے کے, اچھے خصال اختیار کرنے کے, اچھی عادت اختیار کرنے کے فائدوں کو ہمیشہ یاد کیجیے. اس سے بھی آدمی موٹیویٹ ہوتا ہے اور ڈی موٹیویشن سے بچ جاتا ہے. دین اور اسلام کے اندر اچھے اخلاق, اچھی عادتوں کو اچھے اخلاق بولتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھے اخلاق کی کیا فائدے, آپ پڑھیے اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اچھے اخلاق کرنے والا انسان دن میں روزے رکھنے والے اور رات میں نماز پڑھنے والے کا مقام لے جاتا ہے. مطلب وہ صرف فرض نماز پڑھتا ہے, فرض روزے رکھتا ہے, لیکن اس کے اخلاق اتنے اچھے ہیں, اس کے اخلاق کی وجہ سے وہ کیا کر رہا ہے, اس کا مقام اتنا ایلیویٹ ہو جا رہا ہے اللہ کے پاس, جیسے کہ دن میں روزہ رکھنا اور رات میں نماز پڑھنے والے کا مقام ہوتا ہے اتنا حاصل کر لیتا ہے. دنیا اور آخرت کی بھلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھے اخلاق والوں کو تو حاصل ہے. اچھے اخلاق کی دنیا میں فائدے اور آخرت میں فائدے ہیں. آئیے کئی فائدوں میں سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ترازو میں سب سے وزنی اعمال اچھے اخلاق ہے, اچھے کیریکٹرسٹک ہیں, اچھے مورل ہے, اچھے ایٹیکیٹ سے جو اس نے اختیار کیا. یہ ایک اور فائدہ بتاتا ہوں. ایک عورت تھی, اس کا ایک شوہر تھا پہلے, وہ بھی نیک تھا, ایمان والا تھا, اور انتقال کر گیا. پھر اس عورت نے دوسرا نکاح, وہ بھی آدمی دیندار ہے, نیک ہے. اب وہ کس کے نکاح میں رہیں گی جب دوبارہ اٹھائی جائیں گی, مطلب روز قیامت کس کے ساتھ رہیں گی وہ خاتون, وہ اس کے ساتھ ہوں گی جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. اچھے اخلاق کے فائدوں کو ہمیشہ یاد کیجیے. اب اخلاق کی اہمیت کیا ہے, اخلاق کے فائدے کیا, آلریڈی میں کئی لیکچر رکھ چکا ہوں تو یہ نہیں کر رہا ہوں, لیکن میزان میں سب سے بھاری عمل ہے دن میں روزے رکھنے اور رات میں جو ہے قیام کرنے والوں کے برابر آپ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ دنیا اور آخرت کی خوبیاں اور خیر انہی کو حاصل ہوا جن کے اخلاق اچھے تھے, اور ہر آدمی اچھے اخلاق والوں کو دنیا اور آخرت میں پسند کریں گے. یاد رکھیے, تو اچھے اخلاق کے فائدوں کو یاد کیجیے, اس پر غور کیجیے, توجہ دیجیے, تو انشاءاللہ عزیز ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں گے. انشاءاللہ عزیز ہم اپنے آپ کو اندر سے بدل لیں گے. اچھے کیریکٹرسٹکس کا فائدہ سب کو ہے, چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو, ہر کسی کے پاس اس کے فائدے ہیں, ہر دنیا میں اس کے فائدے ہیں. یار ایک آدمی ہے جو سیلس میں ہے اور اچھی بات کرتا ہے, ہر آدمی اس سے لینا چاہتا ہے. ایسے دکاندار ہوتے ہیں نا جن کے پاس آپ جاتے ہیں تو بولتے ہیں ارے وہ کہاں ہے, اچھا وہ نہیں ہے کیا, وہ آدمی آتا, کیوں, اس کے اخلاق سے آپ متاثر, دھوکہ نہیں دیتا ہے, رائٹ پروڈکٹ دیتا ہے, چیٹ نہیں کرتا ہے, خامیاں بتا دیتا ہے, جب بھی دیتا ہے جو آج تک دیا بہت اچھا نکلا, دوسروں سے لیا تو اتنا اچھا نہیں نکلا. یہ اس کے صرف اچھے اخلاق ہے جس کی وجہ سے آپ اس سے متاثر ہیں. آپ راستے چل رہے راستے میں تو پتہ نہیں کتنے لوگ آتے, ہائی وے پہ چل رہے ہیں, اس کے باوجود بھی آپ نے ایک جگہ کھانا کھایا, اور اس کھانا جس کے پاس کھایا وہ ڈھابے کا مالک, یہاں وہاں کے کام اتنے اچھے تھے کہ آپ ہر بار سوچ رہے کہ چلو اب اسی ڈھابے پہ جا کے کھانا کھاؤں گا. حالانکہ کوئی بولیں گے ارے اس سے اچھا کھانا وہاں سستا بھی, بولیں گے نہیں یار یہاں ذرا الگ معاملہ رہتا ہے, رسپیکٹ کا لیول یہاں الگ ہے, لیڈیز کو لے گئے تو اپن سیف رہتے ہیں. ہاں یہ لوگ بہت ٹکٹس اور جس کو کہیں گے بیہیویئر بڑا اچھا ہے, ان کا رویہ بڑا یہ ہے, فلاں فلاں. وہ نہیں فائدے آپ کو اچھے اخلاق کے دنیا میں ہی. ابھی اخروی کا ہوں گا تو سیکنڈ کیس ہوا نا, اس کے بعد ملیں گا, ابھی ہی فائدہ دیکھو اس کا. تو آپ بدل سکتے اپنے آپ کو جب آپ فائدوں کو جانیں گے, ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کا, ان چیزوں پہ عمل کرنے کا جس کو اچھے اخلاق بولتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ہم جو اپنے آپ کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں تو بدلنے سے مراد ہے برائی کی زندگی چھوڑ کر اچھائی کی طرف جانا. تو اچھے عمل کا فائدہ, اچھے اخلاق کے فائدے جانیں گے, ہم اس میں آگے بڑھیں گے. پانچواں یاد رکھیے, جو چیز ہم کو یاد رکھنا ہے, یاد رکھیے اگر اپنے آپ کو بدلنا ہے اور ہم بدل سکتے ہیں اپنے آپ کو, وہ کیا یاد رکھیں,
برے اخلاق کے، برے کیریکٹر کے نقصان کیا ہوتے ہیں دنیا اور آخرت کے، وہ یاد رکھنا ہے، تو بھی انشاءاللہ عزیز اپنے آپ کو بدلیں گے۔ برائی کا کیا نقصان ہوتا ہے، برے کیریکٹر کا کیا نقصان ہوتا ہے، کیا نقصان ہوتا ہے بتاؤں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لیڈی ہے، فرض نماز پڑھتی ہے خالی، فرض روزے رکھتی ہے خالی، صدقے میں سے کچھ پنیر دیتی ہے خالی، لیکن اس کے اخلاق بڑے اچھے اپنے آس پاس کے لوگوں سے، مطلب صرف فرائض سے عمل کرتی ہے بٹ اخلاق بہت اچھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنتی ہے۔ پھر کہا ایک دوسری عورت، وہ نفل میں اضافہ کرتی ہے، نمازوں میں نفل روزے رکھتی ہے، تو پتہ ہو سکتا ہے جمعرات اور پیر کا اور ایام 20 کے جو چاند کے اعتبار سے 13 14 15 کے اور بھی جو رکھ سکتی ہے سب رکھتی ہے، نفل روزے رکھتی ہے، مطلب فرض تو کرتی ہے اور زیادہ، اور نفلی زکاتیں دیتی ہے، مطلب فرض زکات کے علاوہ بھی زکات پیسہ خرچ کرتی ہے اللہ کے راہ میں، لیکن معاملہ یہ ہے اس کا کہ لڑتی بہت ہے پڑوسیوں سے۔ یہ صرف فرض پہ عمل کر رہی ہے، جو بھی سمجھو میں اشارہ کر رہا ہوں، سیدھے ہاتھ پہ رہنے والی پڑوسن ان کے، وہ صرف اچھے عمل کر رہی ہے، مطلب فرائض فرائض فرائض، پھر اس کچھ زیادہ نہیں، کیریکٹر بہت اچھا ہے اس کا، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، تو کہا جنتی ہے۔ اب یہ جو ایکسٹرا ایفرٹس لگا رہی ہے، ہمارے سے فرضی نہیں ہو رہا اول، یہ ایکسٹرا ایفرٹس ڈالتی ہے عورت، نماز پڑھی نفلی نماز پڑھی، روزہ رکھ رہی نفلی روزہ رکھ رہی، زکات دے رہی نفلی زکات دے رہی، لیکن اخلاق اچھے نہیں ہے، تو آپ سے کیا فرما رہے یا فی النار، وہ جہنمی ہے۔ آپ سمجھے، وہ جہنمی ہے۔ یہ نقصان ہے برے اخلاق، نماز نفل نماز، روزے نفل روزے، کچھ کام نہیں آنا، سمجھ رہے آپ بات، خطرناک بات ہے۔ صحیح مسلم کی وہ روایت کو یاد کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا مفلس کون ہے تم جانتے ہو؟ میری امت کا خلاج غریب کون ہے، بھکاری کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس پیسے روپیہ پیسہ نہ ہو، وہ دینار و درہم نہ، نہیں کہا یہ نہیں میری امت کا مفلس، میری امت کا غریب وہ ہے اعمال کے اعتبار سے جو نماز روزے زکات پورے لے کر آئیں گا۔ ہم اسی کے لیے تو ترس رہے کہ کم از کم فرائض ہو جائے تو کافی ہے، وہ لے کر آئیں گا، لیکن پرابلم یہ ہوگا کہ جب عوام کی عدالت میں بات جانے والی ہے، وہ اپنا حساب معاملات کا خود کریں گے، یہ کہیں گے اللہ مجھے گالی دی تھی، اللہ کہیں گا نیکی اٹھا کے دے دو، اللہ میرا حق مارا تھا نیکی اٹھا کے دے دو، میرے بارے میں جھوٹ بولا تھا نیکی اٹھا کے دے دو، مجھے ستایا تھا نیکی اٹھا کے دے دو، فرشتے کہیں گے اللہ لینے والے باقی ہے، نیکیاں ختم ہو گئے اب کیا کریں، اللہ کہیں گا اب جو لوگ باقی ہیں ان کے گناہ لے کے اس کے سر پہ ڈالو، اور وہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صرف کیریکٹر لیس، گندے کیریکٹر، برے اخلاق کا نتیجے سے یہ ہو رہا ہے۔ اگر اتنا بھی سمجھ لینا برے اخلاق کا کیا نتیجہ ہے، تو اندر سے ہم چینج لا سکتے ہیں۔ کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ اگر یہ ڈاکیومنٹ تمہارے پاس نہ ہو تو تم پاسپورٹ نہیں بنا سکتے ہو، لہٰذا تم باہر نہیں جا سکتے ہو، کتنی تڑپ رکھیں گا وہ پاسپورٹ بنانے کے لیے، ڈاکیومنٹ رائٹ کرنے کے لیے، کیا بولیں گے جان دو یار اب نہیں ہوتا، اتنی عمر ہو گئی، نہیں، چینج کبھی بھی آ سکتا ہے، ایج اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے، آپ سے ارادہ کر لے چھوڑنے کا، اللہ تعالیٰ دیکھے وہ کرتا ہے۔ بہت ساری خواتین ہوتی نا، نہیں ہم چھوڑ نہیں سکتے ماں زندگی ہوگی، اور مردوں میں بھی یہ ہے لیکن عورتوں میں بہت زیادہ رہتا ہو، مطلب عورتوں کا تو ایک سواگ بنا ہوا ہے، جیسے ہمارے پاس ماں باپ کے پاس آئے تو ویسی زندگی گزاریں گے، نہیں اب نہیں ہوتا، ارے ابھی سب کچھ ہوتا، اب نہیں ہوتا۔ میں ایک عورت کا واقعہ سناتا ہوں، ایک شہر میں درس کرے گیا، جب وہاں میں گیا تو وہاں جو ہے ایک گھر میں مجھے دعوت دی گئی، بچوں نے کچھ دعوت دی اور دعوت دے کے بولا آئیے آپ کھانے کے لیے ہمارے گھر میں اور کھانا کھائیے۔ جب میں ان کے گھر گیا تو پتہ چلا وہ میرے سے اتفاق نہیں رکھتے، ان کی جماعت مجھ سے الگ، ان کا مسلک مطلب الگ دعویٰ کرتے اور مجھ سے اتفاق نہیں رکھتے بالکل، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے دعوت دی۔ میں نے پوچھا دعوت دینے کا وجہ کیا بنی؟ تو کہا ان کی والدہ اس کی وجہ بنی۔ میں نے چلو والدہ سے ملتے، تو کہا ابھی بولے ایک 10 دن پہلے ان کا انتقال ہوگا۔ میں نے کہا اللہ مغفرت کرے، کیا وجہ بنی؟ تو کہا انہوں نے کہیں آپ کا ویڈیو کسی کے پاس دیکھ لیا تھا، بچوں کو بولتے تھے انہیں کا ویڈیو بتاؤں، اور آپ کی ویڈیو دیکھ دیکھ کر اس خاتون نے جن کی عمر 75+ تھی، کیونکہ ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ ان کی نہیں معلوم تھی، گاؤں میں تھے، 75+ ایج تھی، بہت مشکل سے چلتے پھرتے تھے، لیکن جب ویڈیوز دیکھے آپ کے تو انہوں نے اتنا چینج کیا اپنے آپ کو، اتنا چینج کیا اپنے آپ کو کہ ریسنٹ 1 ایئر کے اندر انہوں نے اپنا لباس تک بدل دیا، کیونکہ آپ نے ایک اس میں بولا تھا یہ کپڑے مت پہنو، یہ شلوار قمیض زیادہ بہتر ہے، چونکہ ان کپڑوں میں پیٹ اور پیٹ دکھتی ہے، گلا دکھتا ہے، ہاتھ دکھتا ہے، مت پہنو۔ تو انہوں نے پورے کپڑے ڈسکارڈ کر دیے تھے اور اپنے آپ کو کرتے پاجامے میں لا لیا، شلوار قمیض بولتے عورتوں کے لیے، اس میں چینج کر لیا۔ ان کے گھر میں فلاں فلاں رسومات ہوتے تھے، جب سنا اللہ سے توبہ کی اور کہا اور سب کو وصیت کی کہ اب گھر میں ایسی شادیاں نہیں ہوں گی، اس لیے کہ میں نے سن لی، اب جو میں سے غلطی پورے لائف میں بھی میں نے اپنے آپ کو بدل لیا۔ 3 to 4 months ان کو ایسے ملے زندگی میں جو آپ کی ویڈیوز دیکھ کے وہ چینج لاتے رہے۔ 10 days بعد ان کا انتقال ہوا اور آج آپ کا یہاں پروگرام ہو رہا۔ بچوں کو وصیت کرتے تھے کبھی فیض صاحب سے ملنا آئے تو اپنے پاس لانا، چلیے وہ تو نہیں رہے، لیکن ان کے بچوں نے اپنی والدہ کی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے آپ کو بلایا۔
دیکھ رہے ہیں آپ, تو چینج کرنا چاہے تو کر سکتا ہے انسان کسی بھی عمر میں, کسی بھی عمر میں, برائی کے ڈر سے بولو جو بھی ہے. دوسرا واقعہ سناتا ہوں. میں ایک مرتبہ جو ہے ایک شہر گیا, اس شہر گیا تو مجھے ریسیو کرنے کے لیے جو آرگنائزر تھے وہ آئے اور کہا کہ ایک صاحب آپ کا نمبر جب ہم نے ڈالا کہ آپ آنے والے ہیں, تو میرا نمبر تھا, مطلب ان کا پروگرام آرگنائزر کا نمبر تھا, ان کو کال آیا کہ فیض صاحب آج ہمارے گھر رہیں. بڑا ریکویسٹ کیے تو ہم نے لا لیا. جب میں وہ صاحب سے ملا تو بالکل ہلکی ہلکی داڑھی رکھی ہوئی تھی اور کافی ایج, مطلب مے بی 70 ایئرس آف ایج. NRI ہے, فارن ریٹرن ہے, دنیا میں امریکہ, آسٹریلیا, سعودی وغیرہ وغیرہ کام کر چکے ہیں, ساری چیزیں. تو مجھے لے گئے وہ ایک گھر میں لے جانے کے بعد ایک نیا گھر, اس میں ایک عالیشان بنا ہوا روم, مطلب اس میں بھی کوئی رہتا نہیں, دکھ رہا ہے کہ ایسا پہلی باری کو گیا تو کیسے دیکھتا شو روم ہو گیا. اس میں داخل ہوا. مجھے ریکویسٹفلی کہا کہ انہوں نے یہ روم آپ یہ سوئیے, ہم لوگ جا رہے ہیں, آپ دروازہ بند کر لیجئے وغیرہ, یہ سب باتیں ہوئی. میں وہاں رہا, انہوں نے مجھے بہت اکرام کیا. اس کے بعد جب سیکنڈ ڈے وہ لوگ آئے ملنے, تو تب مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جو جناب تھے یہ اتنے دنیا دار انسان تھے, اتنے دیندار نہیں تھے کبھی, اور ابھی بس حال میں یہ ریلیجس ہو گئے. اور ہوا یہ کہ ان کو ایک ہی لڑکا تھا, لڑکیاں کئی تھے لیکن ایک لڑکا تھا, اور سب سے چھوٹا تھا عمر میں, بہنیں بڑی تھی اس کی. بہت مالدار فیملی, گھر وغیرہ دکھ رہا تھا, ایک پوش سب سے اچھے علاقے میں, کریم علاقے میں, بڑے شہر کے ہندوستان میں. اور ہوا یہ کہ اس کا انجینئرنگ فرسٹ ایئر تھا اس بچے کا. والد نے گاڑی دلائی, 10ویں یا 12ویں جماعت سے آپ کو سنتا تھا, بہت بڑا آپ کا وہ تھا چاہنے والا, ہمیشہ جو آپ بولتے تھے والد کو بولتا تھا ابا یہ کریں گے, ابا وہ. والد کا یہ تھا بیٹا ابھی سب دیندار, وہ ابھی نہیں, سب ایجوکیشن یہ ہوتا ہے نا, نمازی کب بننا, داڑھی کب رکھنا, شادی ہو گئی, یہ ہو گئی, وہ ہو گئی, جاب ختم ہو گئی, ریٹائرمنٹ ہو گیا, تو دیندار دھارمک آدمی بن جانا. تو ویسا ان کے والد بولتے تھے. بچہ لیکن اسٹبن تھا, مضبوط تھا اپنے اس میں. والد کی داڑھی تو ہلکی ہلکی تھی, بچے کی داڑھی ماشاءاللہ سب تھی, بتائے گا رکھ لیا تھا جو بھی عمر تھی اس کی طرح. اور ہوا ہے کہ کالج جا رہا تھا نئی گاڑی پر, اور ایک بس سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور پچھلے ٹائر میں آ کر اس کا انتقال جگہ پہ ہی ہو گیا. والد باہر ہی تھے جب, والدہ بھی باہر, بہنیں بھی سب باہر, اکیلا تھا شہر کے اندر پڑھائی کے لیے. پوری فیملی بھاگ کر آئی. اور اب جب ان کے والد مجھے ملے پھر دوسرے دن تو بتانے لگے, اب میں دنیا کی حقیقت کو سمجھ گیا میرے بیٹے کے جانے کے بعد. اب میں نے اپنے آپ کو بدل لیا, اب آپ اس کے گواہ رہنا. اور چند دنوں بعد مجھے خبر ملی انہوں نے وہ گھر کو بیچ دیا, اور اس گھر کو بیچ کے ایک عالیشان مسجد بنائی اس بچے کے نام سے جو ان کا بیٹا تھا, اور ساری پراپرٹیز کو ختم کر دیا. کہا بیٹیوں کو جو دینا تھا دے دیا میں نے, اب سب میرا ہے, چلو آخرت کے لیے تیاری کرتے ہیں. چینج آ گیا. خیر ایک نصیحت کے بعد آیا, لیکن وہ بھی تقدیر کا حصہ تھا. کیا ہے, بڑی بات ہے نا. ایسے موقع پر کوئی یہ بولے کہ اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا تھا وہ بھی چھین لیا, جاؤ اب میں باقی ہو جاتا, نہیں, رائٹ ٹریک پر آ. چینج کر سکتے ہیں ہم, یاد رکھیں. میرے پاس چینج کے ایسے واقعات اتنے بوڑھے اور عجیب و غریب لوگوں نے تبدیلی لائی کہ 70 سال کی عمر کے تمباکو حرام میں سمجھ میں آ گیا, چینج چھوڑ دیا. 50-60 سال زندگیاں برائی حرام میں گزری, چھوڑ دیا ایک بولنے میں. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں جن کا ایک کارخانہ تھا جو گٹکا بناتے تھے, گٹکا. مجھے ملے تھے پروگرام کے اندر, کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے. اب میں رینٹڈ گھر میں رہتا ہوں, میں گٹکے کمپنی کا مالک تھا, جب سے گٹکے کا بزنس چھوڑا میں نے دیکھا یہ حرام ہے گٹکا تمباکو, آج رینٹڈ گھر میں دعا کیجیے کہ اللہ میرے حالات بدلے. ڈرے نہیں وہ حالات سے کہ پیسہ چلے گیا, وہ حرام چھوڑنے کی وجہ سے بہت سارے نقصان ہوئے. کا بس بدل دیا تو بدل دیا. غربت یہ رینٹڈ گھر میں, اور کافی ایجڈ, مے بی 55 ایئرس, مطلب بہت محنت کی طاقت نہیں رہتی انسان کے اندر. جسم جو ہے ظاہر سے آج کل 55 سال بہت ہو جاتے ہیں ہم لوگوں کے لیے. ابھی تو 30 میں سفید ہو جا رہے بال, 25 میں بال چلے جا رہے بہت سے لوگوں کے, حال یہ ہے تو سفید ہو جا رہے, چونکہ عمریں کم ہوتی جا رہی دنیا میں. حالات ہی ایسے آتے. بال دیکھیے کتنے کم لوگوں کو باقی رہتے, 30-40 سال تک ختم ہوتے جا رہے ہیں. پہلے کے بوڑھے لوگوں کو آج دیکھیے آپ, پورے کالے بال ہیں جتنے بھی, آج بھی تعجب کرتے لوگ دیکھیے, مونچھوں کے بال تک کالے ہونے. لیکن یہ حالت ہے, اس میں تبدیلی لانا, اتنا بڑا چینج لینا, ڈیسیجن مذاق نہیں. تو میں جانتا ہوں یاد رکھیں لوگوں. ایک اور صاحب کا واقعہ سناتا ہوں, کیسا انہوں نے برائی کو دیکھ کر برائی کو سمجھ کے چھوڑا. وہ بینک میں جاب کرتے تھے, بینک کے مینیجر تھے. میرے پاس آئے, بہت دن تک کاؤنسلنگ ہوئی, بات چیت ہوئی, اور اس کے بعد آ کے کہا استعفیٰ دے دیا ہوں. سب نے کہا بیوقوف احمق, 2 سال تھے چھوڑنے کے لیے, 2 سال بعد تو آلریڈی جا رہا تھا. کہا نہیں مجھے چھوڑنا, آج سمجھ میں آ گیا, آج تبدیلی, اور چھوڑ دیا انہوں نے وہ کام. جب وہ کام انہوں نے چھوڑ دیا, یاد رکھیے, تو اس کے بعد میرے پاس آتے رہے. ایک بار میں اسی بینک میں ان سے مل لیا, جب وہ نکل رہے اور میں اندر جا رہا, سلام کیا, ارے فیض صاحب اچھا ہو گیا, بولے آپ مل گئے. جب میں جاب چھوڑا تھا نا, بولے صاحب آنکھ دکھا رہے تھے, بولے اب ایسا ہو جائے گا تیرا, ویسا ہو جائے گا تیرا, ویسا ہو جائے گا تیرا. پھر بولا کیا ہوا, تو اللہ اتنی ترقی دے رہا ہے, بولے جب سے ریل اسٹیٹ میں لگ گیا ہوں, بولے بزنس کر رہا ہوں, بولے
کہ ہر بار کچھ ہوتا تو ان کو آ کے بتاتا ہوں 1 ڈیل ہوگی 2 ڈیل ہو گئے 3، تو وہی چمٹی لینے آیا تھا بولے ان کو کہ ایک اور ڈیل آج ہو گئی، اللہ ان پہ رحم کرے مغفرت کرے. حال ہی مجھے خبر ملی ان کا انتقال ہو گیا. ایک اور ایسی صاحب کو جانتا ہوں جو اس سے بھی بڑی پوزیشن، بینک کے مینیجر نہیں تھے، RBI کے اندر تھے وہ، اور ان کے ریٹائرمنٹ کو صرف 2 مہینے تھے. بہت ایک دم دل کو چھونے والا واقعہ ہے. 2 مہینے اسی شہر کے ہمارے، صرف 2 months. بچوں کی اصلاح ہوئی، بچوں نے بتایا سود حرام ہے، اس عمر میں سمجھ میں آیا، ریزگنیشن لیٹر بھیج دیا بامبے کے برانچ کو. بامبے سے ان کو وہ آیا کہ 2 مہینے کی ہم چھٹی ڈال رہے، ریزگنیشن نہیں دیں گے تم کو، ریٹائرمنٹ کو صرف 2 months. تو کہا چھٹی نہیں، میں ریزگنیشن ایکسیپٹ کرنا ہوں گا، مجھے کوئی پینشن کوئی بینیفٹس نہیں چاہیے. پورے بینیفٹ چھوڑ دیے، پورا جو جمع تھا پینشن چھوڑ دیا، اور بعد میں پینشن بھی نہیں لیا گورنمنٹ سے، مکمل طور سے تائب ہوئے اور اپنے آپ کو پرانی پوری زندگی سے بدل. سبحان اللہ. مذاق نہیں ہوتا ہے 2-2 3-3 لاکھ کی جاب چھوڑنا. پینشن کتنا جمع ہوں گا 36 ایئرس میں، اور پینشن کتنا ملتا ہوگا؟ 30% تو ایٹ لیسٹ ہوتا سیلری کا. 2 لاکھ سیلری بھی لے تو کتنا پینشن ہو رہا؟ 60,000 روپے پینشن ہوتا ہے. نہیں کمانا نہیں ہوتا تو آپ کر سکتے ہیں. جب برائی کی قباحت پتہ چلی تو برائی کو چھوڑنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے. چینج آ سکتا ہے جب آپ سمجھیں گے کہ برائی کرنے کا وہ جو گندے بیہیویئر کیریکٹر ہمارے اندر ہے، گندی خصلتیں، برے اخلاق جس کو بولیں گے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے تو چینج ہو سکتا ہے. اچھائی معلوم ہونے سے آدمی آگے بڑھتا ہے، برائی سے بھی کبھی کبھی رک جاتا ہے، چونکہ آخرت میں بہت برا انجام تھا ان تمام چیزوں کا، سود خوری کا، تمباکو کا، فلاں کا، دنیا پرستی میں لگے دین کو دیکھ نہیں رہے اس کا. چھٹا یاد رکھیے کیا پوائنٹ ہے یاد رکھنا جس سے ہم اپنے آپ اندر چینج لا سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. یاد رکھیے تبدیلی یقیناً آ سکتی ہے. کبھی بھی اپنے آپ سے مایوس نہ ہو. جیسا اب میں ابیوسٹو لینگویج یوز کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا، اب میں نے توبہ کر لی، انشاءاللہ اب گالیاں نہیں دوں گا. لیکن مہینہ 2 مہینے صحابہ نکل گئی، مایوس نہیں ہونا. پھر توبہ. میں نے سوچ لیا تھا میں سود میں نہیں جاؤں گا، الحمدللہ بچا رہا 1 سال، پھر ایک خطرناک آفر آ گیا اور پھر پھنس گیا. کوئی بات نہیں، مایوس مت ہو. پھر توبہ. مایوس کیسا ہوتا ہے؟ انسان جانتا ہے بار بار ہونا، آپ کیا بار بار توبہ کریں گے، چلو نہیں، توبہ سے مایوس مت ہوئیے. آپ نہیں جانتے کہ آپ نے توبہ کی اور دوسرے خطا ہونے سے پہلے پھر آپ کو موت آ جائے تو آپ کامیاب رہیں گے. پھر توبہ. تو مایوس ہو جاتے بہت سے لوگ، یار میں نے کتنی بار اللہ سے معافی مانگی نا، تمباکو نہیں ہوا، پھر لگ گیا، جان دو اب توبہ بھی نہیں، اب کچھ پھر چالو. یار میں نے کتنی بار وعدہ کیا کہ میں سگریٹ نہیں پیوں گا، اب نہیں ہوتا. کتنی بار وعدہ کیا شراب نہیں پیوں گا، کتنی بار وعدہ کیا برے ویڈیوز نہیں دیکھوں گا، کتنی بار میں نے اپنے آپ سے اور اللہ سے وعدہ کیا، نہیں ہو رہا. جان دو. مایوس ہو کے کیا کرتا ہے؟ پھر بری زندگی اختیار کرتا ہے. نہیں، مایوس مت ہو. 10 بار نہیں 50 بار ہوں گا، پھر توبہ، پھر لگ جاؤ پیچھے، پھر توبہ، پھر لگ جاؤ پیچھے. مطلب اچھائی کو ہمیشہ اپنے اندر ڈالتے رہو، یاد رکھیے. اور جس کو کہیں گے برائی کو ہمیشہ نکالتے رہیے. کبھی مایوس مت ہوئیے اپنے آپ سے. ایک آدمی ڈاکو تھا، توبہ کر لی، ڈاکہ نہیں ڈالوں. پھر حالت ایسا ہے کہ ایک بار ڈاکہ ڈالوں. مایوس مت ہو، پھر توبہ. آپ کے لیے توبہ ہے، آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں اصلاح کے. آپ اپنے آپ کو یس بدل سکتے. آپ نے وعدہ کیا کہ میں شراب نہیں پیوں گا، میں شرابی تھا. وعدہ کیا کہ میں فلاں کنٹینٹ پورنوگرافی دیکھتا اب نہیں دیکھوں گا. آپ نے وعدہ کیا میں جھوٹ بولتا تھا نہیں کروں گا، گالی دیتا تھا نہیں دوں گا، سود خوری کرتا تھا نہیں کروں گا، تمباکو نوشی کرتا تھا نہیں کروں گا، دوسروں کا حق مارا تھا نہیں کروں گا. توبہ ہو گئی، پھر ہوگی غلطی لیکن ہوئی. مایوس مت ہوئی، پھر توبہ کیجیے، پھر آگے بڑھیے. کبھی مایوسی اختیار مت کیجیے. شیطان کیا چاہتا ہے آپ سے معلوم؟ آپ گناہ کرے اور گناہ کے بعد آپ کو یہ بھی بولتا ہے توبہ نہیں ہے تیری، توبہ نہیں ہے تیری، توبہ نہیں ہے تیری. کیونکہ وہ چاہتا ہے مایوس ہو جائے رب العزت سے اور مایوس ہو کے اپنے آپ کو ختم کر لے. کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے، چاہے آپ کتنے بڑے خاطی ہو، کتنے بڑے خطا کار. رب العزت آپ اگر جتنی خطا، حدیث کے اندر حدیث قدسی ہے کہ جتنا میرا بندہ اپنی خطاؤں کو لے کر آئے گا اور مجھ سے معافی مانگے گا، میں اس سے زیادہ مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کروں گا. بس مایوس مت ہوئیے. مایوسی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ پھر آدمی لوٹ جاتا ہے پرانی زندگی. مایوس مت ہوئیے، ٹھیک ہے؟ اپنی اصلاح ہمیشہ کرتے. اسی طرح 7 پوائنٹ یاد رکھیے جو آپ کو یاد رکھنا ہے، وہ یہ ہے ہمت. بلند ہمتی کے ساتھ کام کرنا ہے آپ کو، بڑے عزم اور ارادوں کے ساتھ کرنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ. ہر آدمی اچھے کیریکٹر اپنے اندر نہیں ڈال سکتا اور چینج نہیں لا سکتا. وہ بہت عزم کا مالک ہوتا ہے، یاد رکھیے. عزم سمجھتے ہیں نا آپ؟ عزم ارادے کے بعد آتا ہے تھوڑا سا. ایک آدمی اچھائی کو دیکھتا ہے، سمجھے، اچھائی کو دیکھنے کے بعد ارادہ کرتا ہے کروں گا. ارادے کے بعد وہ کچھ ایکشنز لیتا ہے، اس کو بولتے ہیں عزم. مطلب کچھ اس طرف ہونے کے ایکشن شروع، اس کو بولتے ہیں عزم. بڑا عزم کر لیا اس آدمی نے. مطلب ایک چیز کو اچیو کرنے کے لیے کنٹینیوس محنت. جیسا کہ مجھے باڈی بلڈر بننا ہے تو صرف ارادہ نہیں کیا میں نے، اب کچھ ایکشن شروع کر دیا، ایکسرسائز کر رہا ہوں، کھانے میں یہ کر رہا ہوں. مطلب آپ عزم اٹھا لیا، بیڑا اٹھا لیا اس نے. تو بہت بلند ہمتی رکھیے، اونچے عزم کے ساتھ کام کیجیے. کیوں تو جب آدمی اپنے آپ کے اندر اچھے کیریکٹر لانا چاہتا ہے، ہر آدمی آ کے اس کو کچھ تو بھی نہیں چمٹی لیتا ہے.
جیسا مثال کے طور پر آپ سودی زندگی گزار رہے تھے، حرام میں زندگی گزار رہے تھے، زنا کی زندگی گزار رہے تھے، لوگوں کو دھوکہ دے کے زندگی گزار رہے تھے. اب آپ کے گینگ کے لوگ، آپ کے گروپ لوگ، ہاں ہو تو اپنے آپ کو بدلنے کی بات کر رہا، 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، ہوتا ہے. اب آپ مایوس ہونا شروع، بلند ہمتی کے ساتھ بس جو بولنا ہے بولو، میں ایسا تھا، میں قبول کرتا ہوں، رب سے معافی مانگا ہوں، میں نے امید کرتا ہوں اللہ معاف کرے گا، لیکن میں تمہاری فالتو باتوں سے ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتا. بہت ہمت، عزم یاد رکھیے، اس لیے کہ آپ کو بہت اعلیٰ عزم کا مالک ہونا پڑے گا یہ چینج آنے کے لیے. اور یس، آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہو، زندگی کسی مرحلے میں بدل سکتے ہو، کبھی نا امید مت ہوئی. میں ایسے کئی انٹرپرینرس کو جانتا ہوں جنہوں نے ایک ایسی عمروں میں بزنس چالو کیا جب لوگ نا امید تھے، ہے نا. ایک چائنیز جو بڑا مشہور بزنس مین ہے، یاد رکھے، بزنس ٹائکون ہے، علی بابا، جس کی ویب سائٹ ہے بہت مشہور، اس کا ایپ ہے علی بابا، یاد رکھے، جیک ما. کتنا مشہور جو ہے وہ، کتنا پیسے والا آدمی ہے، کوئی یونیورسٹی سے پاس نہیں ہے، 30 یونیورسٹی میں اپلائی کیا گریجویشن کے لیے، 30 کے 30 اس نے خود بولتا ہے ریجیکٹ ہوا، دنیا میں کچھ نہیں کر پایا. اور کافی عمر بعد، ایسا کوئی ینگ ایج سے نہیں، کافی عمر بعد اس کو سکسیس ملی، اور آج اتنا بڑا اس کا آن لائن بزنس، اس کی کوئی انتہا نہیں. یاد رکھی، اس نے ایک بار کوئی جو ہوتا ہے نا بلیک فرائیڈے رکھتے ہیں، مطلب اس دن وہ خوب زیادہ پروڈکٹ سستے میں بیچتے ہیں، اس میں ایک دن کا اس کا کچھ بزنس $25 بلین کا تھا. ایک صرف فرائیڈے کا بزنس جو اس نے کیا تھا ورلڈ وائڈ، alibaba.com، بہت مشہور. آپ کینٹکی چکن کھاتے ہیں، یہ چکن جس آدمی نے شروع کیا، امریکہ کے اندر ایک اسٹیٹ کا نام ہے کینٹکی، تو وہاں اس نے کینٹکی فرائیڈ چکن بول کے KFC چالو کیا. اس کا وہ چکن اتنا مشہور ہو گیا کہ ہر چکن جو بنایا جاتا ہے اس کو کینٹکی بولتے ہیں، حالانکہ وہ چکن فرائیڈ چکن ہے، وہ کینٹکی نہیں رہتا. ہو کینٹکی ایک پرٹیکولر چکن، جیسے ہم بات بولتے ہیں نا پیسٹ کی جگہ کولگیٹ لاؤ، اگر آپ فلٹر واٹر کی بوٹل چاہیے تو کیا بولتے ہیں، بسلری لاؤ، کوئی بھی لا کے پلاؤ آپ اس کو بسلری بولتے ہیں اس کو لوگ. مطلب بسلری از سینونیمس ٹرم ٹو فلٹر واٹر، کولگیٹ از سینونیمس ٹرم ٹو ٹوتھ پیسٹ. تو ویسے کینٹکی ایک سینونیمس ٹرم بن گیا ہر فرائیڈ چکن کے لیے. 65 سال کی عمر میں اس نے وہ بنایا تھا پیسٹ، جو مین اس کا انگریڈینٹ وہی ہے، وہ جو لگاتا ہے اس کو، وہ کاپی رائٹ ہے، مطلب اس کا وہ مین پروفیشن کا سیکرٹ ہے اس کا. اور اس نے سیل کیا 65 سال کی عمر میں، اور وہ اپنی تصویر ڈالتا ہے اس پہ، بوڑھا آدمی دیکھ کے آپ، چھوٹی سی داڑھی، اسی کی تصویر آتی. اس عمر میں مایوس نہیں ہوئے، عزم اور ہمت کے مالک تھے. ہونڈا کمپنی کی تاریخ دیکھیے آپ، جو اتنی مشہور کمپنی ہے گاڑیوں کی، اس نے جو انجن ڈیولپ کیا، اس کا مقصد تھا کہ ایسا انجن ہو جو سب سے زیادہ ایوریج دینے والا انجن ہو. اس نے 3 بار اس انجن کو ڈیولپ کیا، اور اس کے بعد کسی نے اس انجن کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اس کے بعد 4تھی بار خود کی کمپنی ڈال کے ادھار لے کر، لون لے کر پروڈکشن چالو کیا. جاپان میں ارتھکویک آیا، پوری کمپنی اس کی دھس گئی ارتھکویک کے اندر. کمپنی ڈالا، یونٹ چالو کیا، زلزلہ آیا، پوری کمپنی بیٹھ گئی. پہلے تو کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا، ریسرچ ورک کو بہت پیسہ لگتا ہے. اور جو اس نے انجن ڈیولپ کیا تھا، جو کاربوریٹر بنایا تھا اس نے ہونڈا نے، وہ فرسٹ کاربوریٹر تھا دنیا کا جو سب سے زیادہ ایوریج دیتا تھا. اسی لیے آپ اس کی گاڑیاں جب انڈیا میں لانچ ہوئی تھی، آپ کو نا ویٹنگ لسٹ لگتی تھی. شاید 1982 میں اس نے لانچ کیا تھا انڈیا کا، جو کہ فرسٹ موٹر سائیکل تھی جو انڈیا میں لانچ ہوئی تھی. اس سے پہلے صرف اپنے پاس ہیرو تھا جو سائیکلز بناتا تھا. اس نے کولیبریشن کیا، چونکہ 2 ویلر بیچنے کی کوئی ایجنسی نہیں تھی ان کے پاس، تو اس نے سارے ہیرو سے کولیبریشن کیا. اور ہر سائیکل کے جو دکان ہوتے ہیں ان کو آفرز دیے گئے کہ آپ اس کا شو روم کے لیے کوئی بڑا کھول لیں گا 20,000 کی گاڑی. لیکن کیا ایوریج تھے ان کے، جو شروعات میں ہونڈا آتی تھی، اگر آپ کو یاد ہو CD 100 بول کے اس کا فرسٹ ماڈل تھا، 100 اینڈ مور دین 100 بھی ایوریج دی اس نے لوگوں کے پاس. اور 25-30 سال تو یوں ہی چلی ہو کسی کے پاس بھی، ایسی گاڑیاں تھیں. یہ تھا، یہ لوگ ہار نہیں ماننا. جب انسان کوشش کرتا ہے نا تو اللہ وہ کرتا ہے. ڈنلپ نے کیا کیا، اس نے بہت ریسرچ کی کیسے سائیکل بھاگی، کیونکہ سائیکل کا ٹائر میٹل کا ہوتا تھا، میٹل کی رنگ ہوتی تھی لکڑی کے اوپر چڑھی ہوئی. اس نے نکال کے ربر سے اس نے ایک چیز بنائی جو اس نے لپٹا. یہ فرسٹ انسان تھا جس نے ٹائر کی کمپنی کھولنے ڈنلپ. کتنی محنت کی. جس نے وہ ٹائر کے لیے ربر ڈیولپ کیا، اس نے بڑی محنت کی، میں نام بھول گیا وہ سائنسداں کا، بڑی محنت کی. کوئی ایسا میٹرل نکلا جس سے ہم چیزوں کو بنائیں، گاڑیوں کے اوپر چڑھائے، نہیں بن سکا. ایک دن ریسرچ کر کے تھک گیا تو ریسرچ ورک کو اٹھا کے وہ جو تھا اندر پھینک دیا آگ میں. جب آگ میں پھینکا تو جل کے وہ جو بن کے نکل کے آیا وہ ٹائر تھا آپ کا پہلا ربر بنایا اس نے. اس کی ریسرچ جب اس نے لگا فیل ہو گئی تب وہ کامیاب ہوا. لوگوں نے بڑی محنت کی، کامیابی ہوئی نہیں. ایکس رے بنانے والوں نے اپنے اوپر اتنے ٹیسٹ کیے کہ خود مر گئے وہ دونوں میاں بیوی ایکس رے بنانے کے بعد. لیکن دنیا کو آج کتنے فائدے ہوئے اس کے کہ وہ آپ بیماریوں کو تشخیص کر سکتے ہیں. بیسک ڈائگنوسس کے اندر ایکس رے آتا ہے، سب سے بیسک جو شروعات ہوتی ہے آپ کی. کھانسی زیادہ ہو رہی، چلو ایک چیسٹ کا ایکس رے لے لو. ہڈی مان لگا، چلو ایک پیر کا ایکس رے لے لو. تو دنیا میں ایسی ہوتا. بلند ہمتی ہی ضروری ہے کامیاب کے لیے، اور آپ اپنے آپ کو یقین بدل سکتے ہیں. آخری پوائنٹ جو لیں گے ہم، یس وی کین چینج. ہاں ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، ہاں میں اپنے آپ کو بدل سکتا ہوں. اس میں یاد رکھے جو 8واں پوائنٹ ہے کہ ہم بدل سکتے ہیں اپنا، وہ ہے
اللہ سے اجر اور ثواب کی ہمیشہ امید رکھے. جب آپ اپنے لائف کو تبدیل کرتے ہیں نا، جو اس میں تکلیف اور مشقتیں آتی ہیں، رب العزت اس کا بھی اجر دیتا ہے. حالانکہ غلطی میری، بری عادتیں پالی میں نے، لیکن جب اس کو چھوڑنے مجھے تکلیف ہوتی ہے، رب العزت اس کا مجھے اجر دیتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سے اجر اور ثواب کی امید رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اگر میں اچھے کیریکٹر اپنے اندر ڈالوں گا تو مجھے اجر دیں گا. اللہ تعالیٰ میں اس برے کیریکٹر کو صرف اللہ کے لیے چھوڑوں گا تو وہ مجھے اجر دیں گا. اس امید سے آپ آگے بڑھی، اللہ رب العزت آپ کی زندگی کو چینج کر دیں گے. ہاں، ہم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں، بس وہ ارادے، ہمت، عزم، حوصلہ، فیت، وہ سب چیزیں جو ہم دیکھیں نا پوائنٹ، ان کو لانے کی ضرورت. یاد رکھیے تو یقیناً اپنے آپ کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں. یاد رکھیے تبدیلی ناممکن نہیں ہے، بس وہ سوچ چاہیے. جب سوچ آ جائیں گی تو زندگی بدل جائے گی. وہ سوچ ہم نے مس کر دی کہیں نہ کہیں، تھاٹ پروسیس مس ہو گیا. یاد رکھیے ایز اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کبھی نا امید مت ہونا کہ آپ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے. کبھی نا امید مت ہونا کہ گناہوں کے اندر آپ پھنس چکے کبھی نکل نہیں سکتے. آپ ہمیشہ نکل سکتے ہیں، ہمیشہ اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں. اور ہر آدمی جو میری بات کو سن رہا ہے، مسلم ہو یا نان مسلم، لائک آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. آپ صرف کوشش کیجیے، آپ صرف ارادے کیجیے. لنگڑے لوگ بھاگے ہیں ارادہ کرنے کے بعد، ہاں، جن کا جسم کام نہیں کرتا تھا دنیا کو، وہ کیا کچھ نہیں دے کے گئے. آپ سمجھ رہے، جسم جن کا کام نہیں کر رہا، ہاتھ پیر چلتے نہیں، اپنی عقل چلا کے لوگوں کو جو ہے سائنسی انکشافات کرا رہے ہیں. سمجھ رہا بات. لہٰذا دنیا نے مثالیں دیکھی، بغیر ہاتھ، بغیر پیر، بغیر آنکھ والے لوگوں کو دیکھا بڑے بڑے کارنامے کرتا ہے. سمجھ رہا بات. بس آپ کو کرنے کا عزم ہونا چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے. آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ میں چینج لانے کی بس صلاحیت رکھیں. چینج کے لیے ریڈی رہے، تبدیلی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے. رب العزت آپ کی سمجھ میں پھر برکت ڈالے گا. نتیجتاً جو آپ چاہ رہے ہیں وہاں اچیو کر پائیں گے، چونکہ اللہ کی سنت ہے، جو لوگ جس کام کے لیے محنت کرتے ہیں وہاں تک پہنچا دیتا ہے. تو یہ 8 پوائنٹس تھے جو میں نے مناسب سمجھے آپ کے لیے رکھوں کہ کیا ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں، کیا اپنے آپ کو ہم چینج کر سکتے ہیں، کہ ممکن ہے یا ناممکن ہے. تو میں سمجھتا ہوں آپ نے بات سمجھ گئے. ہاں، یہ ممکن ہے، بالکل یہ ممکن ہے. جنہوں نے اپنے دماغ کے دروازے بند کر لیے ان کے لیے نہیں، لیکن جنہوں نے دماغ کے دروازے کھولے، مطلب جب تک سوچ کی صلاحیت ہے نا، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. جب وہ چلے جائیں گی، پاگل ہو جائیں گے، تو پھر مشکل ہے. پھر آپ کے ہاتھ چلے جائے، پیر چلے جائے، جسم چلے جائے، لیکن اگر سوچ کی صلاحیت ہے نا. ایسے لوگ یہاں تک جسم کٹ گئے جنگوں میں، زندہ رہے، لیکن ہاتھ کٹ گئے زندہ رہے. سوچ ہے تو تبدیلی ہے. اپنے آپ کو کھڑا کیا، چلنے لگے، لمس لگا لیے، لیگز لگا لیے، یہ کر لیا، وہ کر لیا، ریسرچ ورک کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا اپنے آپ کو، لوگوں سے مدد لے کے کام کروائی. کیسی کیسی زندگیاں گزار رہے ہیں لوگ. بہرحال ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں اگر ہم کوشش کریں گے تو. اور پوائنٹس میں نے بہرحال اسپریچول سے لے کر جو ہم خود کر سکتے سارے پوائنٹس بہرحال رکھنے کی کوشش کی. یہ 8 پوائنٹس سے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ ہاں ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. تو کیا چینج ممکن ہے، اپنے آپ کو بدلنا ممکن ہے؟ ابھی ہم کو بول ہاں ممکن ہے. ہم اپنے اندر اچھے کیریکٹرس لا سکتے ہیں، برے کیریکٹرس کو ہم نے اندر نکال سکتے ہیں. ہم ہر قسم کا چینج سماج میں لا سکتے ہیں اور اپنے اندر لا سکتے ہیں اگر ہم پکا عزم کر لیں. ایک ہیومن بینگ ہونے کے ناطے، ایز اے کمیونٹی، ایز اے ریلیجن، ایز اے کنٹری، یا ایز اے ہیومن ریس ہم کر لیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. چاہے اگر ہم یہ سوچ لیں کہ کوئی باؤنڈری نہیں ہونا چاہیے، سارے انسان ایک ہے، ہم یہ اچیو کر سکتے ہیں. یورپ نے کیا نہیں کیا، ٹھیک ہے، کنٹریز سب الگ ہے، پاسپورٹس الگ ہے، لیکن سب ایک دوسرے کے پاس آ جا سکتے ہیں. یہ ہم نے حدود بند رکھی، ایک دوسرے سے نفرتوں کا اظہار کر رہے ہیں. پورے امریکہ کے اندر 50 اسٹیٹس ہیں جو مل کر بنا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. لیکن آج دیکھیے آپ، لاز بھی الگ ہے ان کے اسٹیٹ لاز، اس کے بعد بھی دیکھیے پورا ملک اتحاد ہے نا. پورا یورپ دیکھ لیے ایک دوسرے سے مل گیا. آسٹریلیا ایز اے کانٹیننٹ دیکھیے آپ، مل جل کر کیا ترقی نہیں کر رہے ہیں. یاد رکھیے ہاں بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہ مسلمانوں میں ہی اور ایشین کنٹریز کا یہ حال ہے. یاد رکھیے کہ ان کو ایک دوسرے سے نفرت ہے ہر چیز. آپ گلف کنٹریز جائیے، ایسی باؤنڈریز بن کر کے رکھیں ایک دوسرے کے لیے جس کی کوئی انتہا نہیں. لیکن آپ دیکھیے پورا یورپ نے کھول دیا اپنے دروازے. آپ کیا یو کے کا پاسپورٹ ہے، آپ یورپ کی کسی کنٹری میں جائیے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف داخلہ کرتے ہوئے اس ٹائم ہو گیا ختم، آپ آگے اس ملک میں ہو گیا. یہ سب ہوتا ہے. یاد رکھیے تو اتحاد کے فائدے اٹھائے انہوں نے، اپنے اندر چینج لایا، محبتوں کے ساتھ رہا. حالانکہ ورلڈ وار 1 بھی انہوں نے کرا، ورلڈ وار 2 بھی انہوں نے کیا، لیکن پھر بھی بدلا اپنے آپ. اتنا لڑنے کے بعد بھی آج مل کر رہ رہے نا. یس وی کین چینج. ہم تبدیل لا سکتے ہیں اگر ہم ارادہ کر لے تو. بہرحال یہ چند نکات تھے جو میں نے اہم سمجھی. کیا کہ انسان اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا؟ ہاں، ایک انسان اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے، بس پکا ارادہ اور عزم ہو تو سب کچھ بہرحال ممکن ہے. اور پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے 8 رکھے اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے. امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا اور ہم اپنے لائف میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بہرحال کوشش کریں گے. اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو واقعی میں حقیقت میں اپنے آپ کو اندر سے تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے لیے آسان کرے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے ماحول کو چینج کریں، اپنے سماج کو چینج کریں،
کریں. اللہ رب العزت اپنے اندر اچھائی کو لانا ہمارے لیے آسان کرے اور برائی کو اپنے اندر سے نکالنے میں آسانی ہمارے ساتھ کریں. ہمارے کیے ہوئے گناہوں کو معاف کرے, ہمارے آنے والی زندگی ہمارے لیے آسانیاں کرے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. کوئی بات اس درس سے نہ سمجھو یا آپ کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. کسی نے ایک سوال کیا کہ لوگوں میں چینج لانے میں فیملی, سماج, سوسائٹی, لیڈرز, ٹیچرز کا کیا رول ہونا چاہیے؟ دیکھیے, سماج میں چینج لانے کے لیے ابھی تو ہم نے جو بات کی جو لیکچر میں وہ تھا اپنے اندر چینج لانا. سماج میں چینج لانا بھی ایک پارٹ ہے, یاد رکھیے. اور یقیناً سماج میں چینج لانے کے لیے پہلے افراد کو, انڈیویجولس کو, پرسنس کو اپنے اندر چینج لانا ہوگا. پھر سرٹن انڈیویجولس جو اپنے اندر چینج لائیں گے وہ لوگ مل کر پھر کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ, کوآپریشن کے ساتھ, کولیبوریشن کے ساتھ جا کر دوسروں میں وہ چینج کو بتائیں گے, ریفلیکٹ کریں گے, پوائنٹس ایکسپلین کریں گے اور ان کے اندر بھی وہ تبدیل لانے کی کوشش کریں گے. جیسا انہوں نے سوال کیا کہ جیسا کہ چینج لانے میں فیملی, سماج, سوسائٹی, لیڈرز, ٹیچر کا کیا رول ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے, چینج لانے کے اندر فیملی کا یہ رول ہونا چاہیے کہ فیملی ممبرز اچھائی کے, تبدیلی کے سپورٹ میں کھڑے ہو جائے لوگوں کے ہمیشہ. ورنہ دیکھیے, ایک آدمی تبدیل کرنا چاہ رہا ہے کہ مجھے نکاح آسان, سستا اور سنت کے مطابق کرنا, پورے لوگ اس کو کھینچ کے رکھیں گے تو پھر وہ نہیں کر پائیں گے. فیملی کا کام ہوگا وہ یہ بولے کہ یا اللہ ہمیں بھی توفیق دے, ہمارا بھائی کرنے کی کوشش کرا, اور اس کو موٹیویٹ کرے کہ چلو تم کو اللہ نے توفیق دی, آگے بڑھو, آگے بڑھو, کرو اچھے سے. تو فیملی اس طرح سپورٹ کریں گے. نکاح کا معاملہ ہو گیا, فیملی کے اندر حرام کاری عام تھی, مطلب حرام طریقوں سے انکم آتی تھی. اب ایک فیملی ممبر بول رہا ہے میں انشاءاللہ اس کو چھوڑ دوں گا, تو اسے یہ نہ بولے ہاں دیکھیں تمہارے باپ نے بولا تھا, تمہارے دادا بھی سوچ رہے تھے, نہیں ہوتا, اب اپنی فیملی اس میں لگی ہوئی, کرنا ہی پڑے گا. نہیں, وہ بولے چلو جو ہوا. ایک ہمارا بھائی ہمت تو کیا, کوشش تو کر رہا, بیٹا آگے بڑھو, بھائی آگے بڑھو, ہم بھی دیکھیں گے اور انشاءاللہ رزلٹ اچھا رہا تو ہم بھی تبدیلی لائیں. تو فیملی کیا کرے, ہر اچھائی کو جو انڈیویجولس اپنے اندر, افراد اپنے اندر لانا چاہتے ہیں, پروموٹ کرے, موٹیویٹ کرے. سیکنڈ, سماج کا کیا کام ہے. سماج بھی یاد رکھیے, اچھائی اگر نہ بھی کرتا ہو تو کم از کم اچھائی کرنے والوں کو قبول تو کرے. سماج کا آج یہ ہے کہ اچھائی کرنے والوں کو قبول بھی نہیں کرتا ہے. کوئی راستے سے جاتے ہوئے شخص بول رہا ہے کچرا مت ڈالو, تو لوگوں کا ایسا ہے تمہارا کیا جا رہا, تمہارے گھر پہ ڈالے کیا, ہاں تم کو بولے کیا اٹھاؤ, کارپوریشن آ کے اٹھا رہی نا. لیکن وہ گندگی کیا ہوتی ہے, سوکھتی ہے, سوکھ کے بعد اڑنا شروع ہوتی ہے, اڑ کے ادھر ادھر جاتی ہے, جانور اس کو پھیلاتے ہیں, بچے اس کو پھیلاتے ہیں, مکھیاں اور جانور اس سے آئیں, کیا کچھ نہیں ہوتا, نہیں سمجھتے. سماج کا بھی کام ہے ایسے لوگوں کو جو تبدیلی لانے کی کوشش کرے وہ ان کا ساتھ دے اور خود بھی اس تبدیلی کا پارٹ بنے اور خود بھی چینج لانے کے اندر حصے دار بنے. یاد. لیکن سماج کا بہت برا حال ہے. یاد. سماج کسی چیز کو کام کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے. یاد. اور کسی چیز کو, کوئی سوشل چینج کے لیے ریڈی نہیں. ایک میں جیتی جاگتی مثال دیتا ہوں سوشل چینج کی. ہمارے IRC کے سامنے کا ایک حصے کی سوشل چینج تھا. ہمارے IRC کے بالکل, میں جہاں اسپیچ دے رہا ہوں اس کے لیفٹ سائڈ, سینٹر کے لیفٹ سائڈ, اگر ادھر منہ کر کے کھڑے رہوں سینٹر کے ادھر, لیفٹ سائڈ میں ایک کچرے کا ایک بہت بڑا حصہ تھا. کچرے کی کنڈی, روڈ تھا ہی نہیں, کچرا ہی تھا پورا. وہ دیوار سے چالو ہوتا تھا وہاں سے تو پورا IRC کے سامنے تک, ہر آنے والی ہوا کے ساتھ ہر پنی, ہر ٹائپ کا برانڈ ہمارے اندر آفس میں رہتا تھا. وہ کنڈی, وہ کچرا اتنا زیادہ تھا کہ گاڑیاں اس کے اوپر سے چڑھ کے جاتی تھی. بٹ سوسائٹی چینج کے لیے ریڈی نہیں تھی کہ چند لوگ اٹھے کہ نہیں اس کو ہٹانا ہی ہے. پورے چینجز لانے کے پلان کیا گیا, ہٹائیں گے کیسے, اس کا الٹرنیٹ کیا ہوں گا وغیرہ وغیرہ. حالانکہ اس سے پہلے وہ لٹکنے والا ڈبہ, اس میں ہمارے بچے ہی جھول رہے تھے پورے محلے کے, اس میں وہ ہو گیا. وہ کنڈی جو بند تھی, لوگ اس کو بند کنڈی میں اپنا سامان رکھ رہے, اپنی گاڑیاں پارک کر رہے اور باہر کے حصے میں کچرا ڈال رہے. حالت یہ تھی. سمجھ رہا بات. چینج لانے کی کوشش کی, کارپوریشن کو اپیل کی گئی, نوٹیفائی کیا گیا, ٹریکٹر بلایا گیا, رکشہ بلایا گیا کچرا اٹھانے, یہ کیا گیا, گھنٹی بجا رہے, ڈور ناک کر رہے, فلاں فلاں. اتنا سب کرنے کے بعد وہ کئی 1 سے 3 سال کی کوشش کے بعد وہ کچرے کا بن وہاں سے ہٹا. بار بار پھر شیطان لوگوں کو ورغلاتا ہے کہ پھر بنا دو, پھر بنا دو, اس کو پھر ہٹانا پڑتا, پھر بنا دو, پھر ہٹانا پڑتا. آج بھی لوگ تھیلے کے تھیلے لا کے رکھ دیتے. لوگ چینج کو ریڈی نہیں. آپ کو کرنا پڑے گا. سماج کا کام ایٹ لیسٹ سپورٹ تو کریں. سوسائٹی اور اس کے لیڈرز, چونکہ سماج سوسائٹی ایک ہی چیز ہے. لیڈرز کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا چینج کوئی انڈیویجول لا رہا ہے تو وہ اس کو قبول کرے اور خود بھی چینج کے لیے ریڈی رہے اور اپنے آپ کو بھی چینج کرے تاکہ پورے سماج کو چینج کرے. اس لیے لیڈر وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر لوگ چلتے ہیں. تو لیڈرز کا چینج
دنیا کے اندر بہت بڑا چینج لاتا ہے. اور اچھے لیڈرس نے دنیا میں بہت اچھے چینج لائے, اور برے لیڈرس نے دنیا کے اندر پورا خیر ڈھا دیا. یاد رکھیے, تماشا کر دیا, پوری دنیا کو فتنے کی جگہ بنا دی. اچھے لیڈرس ہم بننے کی کوشش کریں. ایز اے ٹیچر آپ اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں اور ان کو بتائیں کہ آپ اپنی زندگی میں کبھی بدل سکتے ہیں. ایز اے لیڈر آپ اپنے فالوورس کو موٹیویٹ کریں کہ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں, چاہے نوٹ جس کو کہیں گے کہ آپ چاہے عمر کے کسی مرحلے میں ہو, ایج کے کسی اس سے گزر رہے ہو, یاد رکھیے لائف کے کسی فیز سے گزر رہے ہو, آپ چینج کر سکتے ہو, بدل سکتے ہو. تو لہٰذا چینج آ سکتا ہے. ٹیچرز بچوں کو سکھائیں گے, بچے بہت کچھ کر سکتے ہیں. ٹیچر خود اپنے آپ کو چینج کے لیے ہمیشہ ریڈی رہے اور بچوں کو ریڈی رکھتا رہے کہ بیٹا چینج ہو سکتے ہیں. دیکھیے آپ اپنی سوچ کو بدل دیں گے نا, زندگی کے دیکھنے کا نظریہ ہی بدل جاتا ہے, زندگی کو سمجھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے. میں حال میں بتا رہا ہوں, میں ایک پروگرام میں گیا. جب پروگرام میں گیا تو وہاں آلریڈی ایک کمپلین کی ہوئی تھی, یہ پروگرام نہیں ہو سکتا, یہ ہیٹ سپیچ دینے والا اسپیکر ہے, اور یہ ہے وہ ساری چیزیں. اب جب وہ ساری چیزیں ہوئی, مجھے بتایا کہ ایسا ایسا ہوا اور یہ ہو گیا. وہاں کے ایس پی کا کال آیا کہ بھائی یہ رپورٹ چاہیے, کووڈ کی رپورٹ چاہیے, فلاں چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے. تب آرگنائزر پریشان, سب پریشان کہ اب کیا کریں گے. میں نے کہا ابھی چلتے ہیں, چلو بس دیکھا جائیں گے. باقی ساری دعا کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے کہ چلو جائیں گے بولیں گے. اب وہ بولے نہیں, اسپیچ تو نہیں ہو سکتی, اسپیچ تو کسی حال میں نہیں ہوگی. ہم بولے ٹھیک ہے, پھر کیا کرنا ہوگا. بولے اسپیچ ہوں گی تو کیس رجسٹرڈ ہوگا. بولے پھر کیا کرنا بھائی. بولے اسپیچ میں کچھ غلط بولے تو ہوں گا نا, ایسا تم کچھ بھی کرے گا ایسا رجسٹرڈ کر لیں گے کیسے. ہاں بولے یہ بات تو صحیح. پھر ہم نے کیا 5 لوگوں کو تیار کرے, کہا کہ یہ 5 لوگ اریسٹ کے لیے ریڈی ہے, اسپیچ میں کچھ غلط ہوا تو ان کو لے چل جانا. وہ لوگ بولے ہاں بالکل ریڈی ہے, گاڑی میں بٹھا دو ہم کو لے جا کے. اور سب کو انوائٹ دے کر دیا ہم نے, پورے کے پورے جتنے لوگ آئے تقریباً 50-60 پولیس والے. مسجد ہوں گی 500 کے مشکل سے, اور 10% صرف پولیس. بولے آپ بھی آ جائیے, بیٹھ جائیے, مسلم نان مسلم الائک, جو مسلم ہے نماز پڑھ لے, جو نان مسلم پیچھے بیٹھے. سب کو بٹھا دیا, آئیے بیٹھے. تو اسپیچ ختم ہو گئی تو بھی پروٹیکشن کے لیے پھر پورے کے پورے کھڑے تھے. یار کیا لوگ ہیں, بولے فالتو باتیں کرتے, خواہ مختصر کو بدنام کر رہے. کیا بات بولا اس نے, چھولا بیانی یا بھڑکاؤ بھاشن دور کی بات ہے, تیز آواز میں بات نہیں کرتا آدمی. آپ سمجھ. تو اگر ہم ڈر جائے, ہم یہ بولے کہ نہیں یہ مشکل ہو جائیں گا, آپ کیسا کریں گے. ہم لوگ پازیٹیولی چل رہے ہیں. وہ لوگ جو ہم کو لگ رہا ہے ہم کو گرفتار کرنا ہے, وہی ہم کو پروٹیکشن دے رہے ہیں کہ بولے نہیں آپ کے جانے تک ہم رکیں گے. اسپیچ ہونے کے بعد پورا وائنڈ اپ ہونے تک, گاڑی نکلنے تک میری وہ لوگ خیر آپ چلے جاؤ. اور اس کے بعد بھی 2 لوگ ساتھ آئے جہاں جا رہے تھے ہوٹل, وہاں چھوڑ کر پھر واپس. اب چینج آ سکتا ہے, آپ اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے. اب یہ نہیں اب تو ایسا ہو گیا, اب تو یہ ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہو جاتا, اب تو نگیٹو ہوتا. ٹھیک ہے, جو پازیٹیولی پش کر سکتے ہم نے سب کیا. اس کے بعد انہوں نے سنا, ہم نے وہ گارنٹی دی کہ آپ اتنے لوگ اریسٹ کرنا, اگر ہم نے غلط بولا تو ساری چیز بھی انہوں نے سن کر بولا کہ نوجوانوں کو آپ نے اتنی اچھی نصیحت کی, تو ہمارا کام کر رہے تھے ہم. ڈرگس کو نہیں جانے دینا, ان کو برے کام میں نہیں جانے دینا, گنڈا نہیں بننے دینا, موالی نہیں, ڈاکو نہیں. کتنی اچھی بات تھی. یہ تو ہمارا کام, آپ کمیونٹی پولیسنگ کر رہے ہیں. تو بہرحال ہم کو چینج لانے کی ضرورت ہے, اور سماج کے ہر فرد کا کام ہے جو چینج لانے کی, پازیٹیو چینجز کو بولیں گے. صحیح چیز. چینج سے مراد یہ کہ اب ہم لوگ نشہ نہیں کریں, سب نشہ کریں گے, اب یہ چینج ہے نہیں, یہ نیگیٹو ہے. پازیٹیو چینج, اس کی ہیلپ کرنا چاہیے اور اس میں پارٹ لینا چاہیے. اور اگر ہم خود نہ کچھ کر سکے تو ایٹ لیسٹ جو کر رہے ہیں ان کو جتنا ہو سکے ہیلپ کرنا چاہیے. جی شیخ, میرا سوال یہ ہے کہ کوئی انسان جب حق کو پہچانتا ہے تو وہ اپنے اندر چینج لاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ والے جو ہوتے ہیں, اس کے گھر والے, اس کے دوست احباب, وہ اس چینج کے لیے تیار نہیں ہوتے, وہ اپنا مائنڈ بدلنا نہیں چاہتے. تو اس معاملے میں وہ انڈیویژول کیا کرے, اور وہ کس طرح سے حق کو خود بھی اختیار کرے, اور اب اس کی ظاہر بات ہے خواہش ہوگی کہ اس کے ساتھ والی بھی اختیار کرے, تو کیا اس کے پیچھے ایفرٹس ڈال سکتا ہے؟ بھائی نے سوال کیا, اگر کوئی انسان صحیح پہ چل رہا ہے, سچ پہ چل رہا ہے, حق پر چل رہا ہے, لیکن اس کے گھر والے آس پاس کے لوگ نہیں چل رہے, تو ان کو کیسے موٹیویٹ کرے کہ وہ بھی اپنے آپ کو بدل سکتے جیسا اس نے بدلا. پہلی چیز, دنیا کو اچھی مثالوں کی ضرورت ہے. اچھی مثالوں کو دیکھنے کے بعد دنیا بھی عمل کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے. تو وہ شخص جس نے اپنے اندر چینج لایا اور اپنے آپ کو تبدیل کیا, میں اس سے اپیل کروں گا وہ اس پازیٹیو چینج کا اثر لوگوں کو بتائے, اس کے آس پاس والوں کو کہ مجھے یہ فائدہ اس سے ہوا. جب وہ لوگ وہ اثر کو دیکھیں گے تو وہ بھی دھیرے دھیرے چینج ہوں گے. فار ایگزامپل, ایک لڑکا تھا, وہ پہلے اپنے والدین کا احترام نہیں کرتا تھا, وہ جو ہے سماج میں سب کچھ چلر گنتی میں نکالتا تھا, سب سے اپنے آپ کو ہوشیار اور یہ اور تکبر فلاں فلاں کرتا تھا. اب اس میں ایک پازیٹیو چینج آیا اور اس نے قرآن و سنت سے جڑ گیا. نتیجہ یہ ہو کہ وہ ہمبل ہو گیا. اس کا ہمبل ہونا خود لوگوں کے لیے ایک نتیجہ تھا, نہیں یار اس کو بھی دکھ رہا, اس کا کیا اس نے کچھ. یہ بہت امپورٹنٹ. لوگ جب تک ریزلٹ دیکھیے, باتیں کرنے کو تو میں آج گیا تقریر میں, میں گیا آج ایک پروگرام میں, اور ایک نئی تھیوری, نیا انویسٹمنٹ پوائنٹ, نیا بزنس لے کر آ گیا, اور سب جگہ پروموشن چالو. یہ بزنس کرو رہے اس میں فائدہ, یہ کرو رہے اس میں فائدہ, یہ حق ہے اس میں فائدہ, یہ جماعت صحیح ہے اس میں فائدہ, یہ فلاں چیز ہے اس میں فائدہ. نہیں, لوگ بولتے رکو ابھی, رکو 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 کچھ تھوڑے دن رکو نا, مطلب ابھی تھوڑے دن بعد پتہ چلیں گا اصلیت کیا ہے. تو لوگ انتظار کرتے ہیں, اس کا تبدیلی کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں وہ پازیٹیو چینج آپ لوگوں میں دکھائیے.
جیسا دیکھیے میں جب قرآن و سنت پہ آنے کی میں کوشش کر رہا تھا، میں جب پڑھ رہا تھا، جب میں کالج لائف میں تھا، ہوا یہ کہ میرے دوست مجھے آگے نہیں بڑھنے دے رہے تھے، کھینچ لیتے پیچھے، برے نہیں تھے لیکن اب پورا ماحول ہی ویسا تھا نا، تو مجھے پیچھے کھینچ لیتے تھے. تو میں جب BSc سیکنڈ ایئر میں تھا، مجھے اچھے سے یاد ہے، اب ہر بار یہ تھا کہ ہم لوگ فلمیں دیکھنا، یہ جانا بالکل کامن تھا اس زمانے. آج کل بچوں کو تھیٹر نہیں معلوم اور جانا بھی نہیں چاہتے، جو گھر میں سب مل جا رہی برائی. تھیٹر میں جانا بہت پیک پہ رہتا تھا، مطلب اس سے زیادہ کچھ ہوتا نہیں تھا، اور والدین اگر بچوں کو اس سے بچا پائے تو سمجھتے تھے کامیاب ہے. حالانکہ وہی چیز ہینڈ سیٹ پہ آرام سے گھروں میں چل رہی، تو وہ مشکل ہو رہا تھا، وہ کھینچ لے رہے تھے، فلاں کر رہے تھے. جب میں BSc سیکنڈ ایئر میں تھا، ایگزام دے دیا، تو بولے چلو ایگزام ہو گیا، آخری فلم دیکھنے کا ہے. ٹرینڈ تھا، بدل ہی نہیں پا رہے اپنے آپ کو. تو آخری فلم 2000 میں میرا گریجویشن، سیکنڈ ایئر کا ایگزام دیا، جا کے فلم دیکھ کے آ گئے. جب فلم دیکھ کے آ گئے تو پھر سوچا یار پھر بدل نہیں پایا اپنے آپ، پھر ویسی ہو گئی، پھر وہی سب دنیا میں. اب کیا کرنا، اب بدلنا. 99 ہوا، جب میں تھرڈ ایئر میں آیا، میں نے پورے دوست چھوڑ دی جو میرے پرانے تھے کمپلیٹلی، سوائے ایک لڑکیوں کو اپنا دوست رکھا اس پورے 1 سال تک. تو میرے محلے میں رہتے تھے اور میرے گھر کے سامنے ہی رہتے تھے، پڑھائی کے لیے آئے تھے، یہاں کے رہنے والے لوگ، ان کے رشتے دار یہاں رہتے تھے، بس ہم 2 لوگ تھے بس. تو ایک انسان ہے، اثر رکھتا ہے، رسوخ رکھتا ہے، مالداری رکھتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں جو کالج میں جاتا تھا، وہاں کے پرنسپل جو اسکوٹر پہ آتے، مجھے اچھے سے آتا، اسکوٹر آتی تھی، بجاج سپر ٹی بولتے تھے، وہ سپر کا ایک ٹائپ تھا، وہ لے کے آتے تھے. جب میں 12 پاس ہوا تو میرے پاس ماروتی 800 مجھے تحفے والد صاحب نے دی، میرے پاس کار تھی. کالج میں بہت چند لوگ تھے ان کے پاس کار تھی، اس میں سے میرے پاس کار تھی. اور کالج کی پارکنگ میں 50-60 گاڑیاں مشکل سے لگتی تھی. اور کون سی گاڑیاں آتی تھی معلوم آپ؟ لونا سپر آتی تھی TFR کے اگینسٹ. ایک لونا TFR پینڈل مار کے آتی تھی، یہ سپر تھوڑی سنگل سیٹ والی تھی، اس کا ہارن بہت اچھا تھا. یہ زمانہ تھا، مطلب گاڑیاں بھی بہت کامن نہیں تھی، اچھی گاڑیاں وغیرہ بہت مہنگی ہوتی تھی، ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. یہ بینکنگ جب سے بڑھا نا تو یہ گاڑیاں وغیرہ اتنی عام ہو گئی. تو میرے پاس کار تھی. تو اب ماحول، پیسہ ہے، اثر رسوخ ہے، جان پہچان ہے، ساری چیزیں ہوں گی تو ہر چیز آدمی کا ایک الگ ماحول ہوتا ہے. اس میں جو ہے 1999 میں پھر میں نے سارے دوستوں کو چھوڑ دیا. اب چھوڑ دیا، اب لوگ انتظار کر رہے، اب کیا کرتا پٹھا، چھوڑ کے نکل گیا، بہت بتا رہا، تکبر آ گیا، پیسے کا تکبر آ گیا، ہم کو چھوڑ دیا. 2000 ایسی گزرا میرا گریجویشن، میرا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. گریجویشن کا میں نے فرسٹ ایئر میں لیا، تو اب تو پورے چھوڑ گئے، چونکہ فرسٹ ایئر میں نے جس کورس میں ایڈمیشن لیا میرے ساتھیوں میں سے کوئی اس میں نہیں آیا، میں اپنا اکیلا ہی تھا اس کورس کے اندر. اب پرانے دوست چھوڑ گئے، پھر 1 2 3 ختم ہو گیا. پھر ہم ریئل لائف میں آئے، پھر IRC کی ایکٹیویٹی وہ ہوا، پھر 7 8 آتے آتے پھر لوگ واپس آنا چالو ہو گئے. 1 2 سب دوست واپس آ رہے ہیں کہ نہیں تم نے چینج لایا، لیکن کتنا ٹائم لگا ان کو سمجھنے کے لیے. 8 9 سال میں بغیر دوستوں کے رہا پرانے، پھر آتے گئے. اب میں ایسا کوئی دوست نہیں جانتا ہوں کہ جس علاقے میں جاتا ہوں، جہاں ہوتا ہوں یا دنیا میں جہاں رہتے ہیں وہاں سے آ کے مجھ سے ملتے نہیں، اور جب میں وہاں گیا ملتے نہیں مجھ سے. مطلب ایسے جن کی جماعتیں بھی ہم سے مختلف ہیں، ان کا مسلک بھی مختلف ہے، ان کے نزدیک ہم کافر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آ کے ملتے ہیں کہ تم نے چینج لایا پازیٹیو. یہ بڑی بات ہے. ہم اس جماعت اور اس طبقے میں رہ کے بھی چینج آج تک اپنے اندر بھی نہیں لا سکے اور اپنی سوسائٹی کو بھی دے نہیں سکے. جس کو وہ حق مان رہے اس کو بھی تو آگے نہیں بڑھا سکے، جس کو تم نے حق مانا تم اس کو پروپوگیٹ بھی کر رہے ہو. آج ٹائم لگتا ہے، تو لوگ مثالیں دیکھتے ہیں، ایگزامپلس. تو اگر آپ بولیں گے میں نے اپنے آپ کو چینج کیا، اس کا ایگزامپل گھر والے فیل کریں، اس سے کیا تبدیلیاں آئی وہ لوگ محسوس کریں، تو پھر یاد رکھیے چینج آتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے بڑے ذمہ دار لوگ ڈائریکٹ نہیں بولتے کہ ہاں تم نے اچھا کیا، آپ کو ان کے عمل سے جان لینا پڑتا ہے کہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں تم نے اچھا کیا. جیسا والد صاحب ایک غلطی کر رہے تھے، میں ان کو بول دیا والد صاحب غلطی نہیں مانیں گے وہ، لیکن میں خاموشی سے ان کی اصلاح کرتے رہوں، چھوڑ دوں، اپنے آپ کو بدل لیں گے، لیکن چاہیں گے نہیں اور پسند نہیں کریں گے کہ وہ یہ بولے کہ میرے بیٹے کی وجہ سے میں بدلا. تو میں بھی کیوں بولنے لگا ہوں کہ ہاں میرے وجہ سے بدلا. یہ بھی آپ نے ہونا. سوسائٹی آپ کے پریکٹیکل لائف کو دیکھتی ہے. جیسا ایک آدمی ہے پہلے بے دین تھا، خوب داڑھی واڑی رکھ لیا، ماشاء اللہ نمازی وغیرہ بن گیا، اور آج ہی ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، آج بھی چچا کی زمین کھا کے بیٹھا ہوا ہے، آج بھی لوگوں کو ٹپو ٹولے لوگ بولتے ہیں یہ لوگ ہے نا ایسے ہی رہتے ہیں، یہ سب ہے نا ان کا یہ دکھاوا رہتا ہے، یہ دکھاوے کی چیز ہے جس سے آپ کو لوٹتے ہیں یہ لوگ. لیکن اب ان کو مثال ہونا، جہاں آپ تبدیلی آپ نے اپنے اندر لائی، آپ ایسا ایگزامپل سیٹ کیجیے اپنا جو ان کے لیے ایگزامپل بنے. اور لوگ جب ایگزامپل کو دیکھتے ہیں تو پھر فالوورس آٹومیٹک آتے ہیں. تو لہٰذا اس کو لیکن وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے. اللہ سے دعا کرتے رہیے، کوشش جاری رکھیے، علم ان کو بتاتے رہیے، صحیح طریقے سے ان کی اصلاح کرتے رہیے. امید ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں برکت دیں گا اور ان کی زندگیوں کو بدلیں گا جیسا آپ کی زندگی کو اس نے بدلا. کسی نے ایک سوال کیا، ان نیسیسری کھانے اور سونے کی وجہ سے لوگوں نے اپنی زندگیوں پر سستی طاری کر لی ہے، جس کی وجہ سے وہ دن بھر مینٹلی اور فزیکلی ریڈی نہیں رہتے.
اسے کیسے چینج کریں اور کیا شیڈول بنائیں؟ دیکھیے چینج تو ضروری ہے، اب کیسا کریں گے آپ، یہ ہر آدمی کے ماحول الگ ہے تو چینج کا ٹائپ اور ٹیکنیک الگ ہوں گے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال اب انہوں نے کہا کہ کھانے اور سونے کی وجہ سے. ابھی دیکھیے کھانا اور سونا یہ ایک مسلمان کی زندگی کا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ بن گیا. اتنا امپورٹنٹ پارٹ بن گیا کہ اگر سفر کو جا رہے تو کوئی یہ نہیں سوچا کہ نمازیں کہاں پڑھیں گے جو بیچ میں آئیں گے، جو ہم پر فرض ہے، لیکن یہ پلاننگ برابر ہو رہی ہے کہ رکنا کون کون سے ڈھابے پہ ہے. یہاں رکیں گے، اس کی روٹی اچھی نہیں، ہاں نہیں، اس کی صرف روٹی اچھی لیکن ڈرائی اس کا اچھا نہیں، چلو وہاں رکیں گے، نہیں، وہاں پچھلی بار گئے تھے اس کا پورشن کم آتا، ذرا ریٹ بہت زیادہ ہے اس کا، یہاں نہیں فلاں، یہ چل رہا ہے. نماز کے لیے پلان نہیں ہو رہی، کہاں دیکھ لیں گے، ہو گیا تو اب ظہر کا ٹائم ہو گیا، اثر میں پڑھ لیں گے، اثر کا ٹائم ختم ہو گیا، مغرب آ گیا، پڑھ لیں گے، مغرب ہو گیا، کیونکہ اب باقی ساری چیزوں کا پلاننگ ہے. تو ہم لوگ کھانے اور سونے کے لیے ہی جیتے. ایکچولی مسلمان دو کام دنیا میں کرتا ہے جس کو وہ سمجھتا ہے سب سے اہم امپورٹنٹ رول ہے اس کے، جس کو کرنے کے لیے وہ سمجھتا ہے میں سکسیسفل ہو گیا. ایک اگر وہ گھر بنا لے اور ایک شادی دھوم دھام سے کر لے، اور ایکچوئل اپنے ڈیلی روٹین کے اندر اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے سونا اور کھانا. اگر یہ اس کو مل جائے تو اللہ رحم کرے، ایسا مزاج ہمارا بن گیا کہ کوئی خواب ہم کو بولے ہم کو تم کو کھلا دیں گے 3 ٹائم اور سونے کو جگہ دیں گے، تو یہ لوگ بولیں گے ہم دنیا میں کچھ نہیں کرنا چاہتے. آپ بولے تو پورے کے پورے یہاں کے رہ جاتے، صرف کھائیں گے اور سوئیں گے. ایک انسان کا مزاج ہوتا ہے، اس کو بولا جانا کہ ہم روٹی پھینک کر دیں گے، سونے کی روٹی پھینک کر دیں گے، تو کھا. وہ بولیں گا آپ سونے کی روٹی دے رہے شکریہ، لیکن جو پھینک کر دے رہے اس وجہ سے میں نہیں کھا سکتا. اس کا ایک ڈگنیٹی رہیں گی، اس کی لائف کی ایک آنر رہیں گا. ہم لوگ وہ سب کھو چکے. اگر ہم کو کوئی بولے تم کو جا کے گھیٹوں میں رکھ دیتے ہیں، ایک جگہ باڑا بنا کے رکھ دیتے ہیں، تم کو کھانا 3 ٹائم دیں گے، سونے کو دیں گے، ہم بولیں گے الحمدللہ اب کچھ نہیں ہونا اس کا، اتنا ہی کافی. یہ حالت ہے. تو آپ نے تو بہت مین پوائنٹ لا لی ایک دم، کھانا اور سونا. اسی کے لیے تو پوری زندگی ہماری ہے. کہاں سو رہا، کتنا سویا اور کتنا کھایا، بس کھا رہے اور سو رہے. باپ نے اتنا کما لیا کہ کھاتے اور سوتے اور زندگی ختم نہیں ہو رہی. ہاں رشتہ داروں نے اتنا کما لیا کہ اس پہ ڈیپینڈ ہو جا رہے، لوگوں کی زکوٰۃ اور صدقات کو اپنا مال غنیمت سمجھ کے لے رہے ہیں اور زندگیاں گزار رہے ہیں. یہ تو کامن ہو گیا. اب کیسے چینج کریں؟ اس کو چینج کرنا واقعی میں ایک بہت بڑی تبدیلی رہیں گی لوگوں کی. کھانے کو اس قسم کی اہمیت دے جو اتنی اس کی اہمیت ہے، اتنی اہمیت دے. آپ حدیث کے اندر کہیں نہیں پائیں گے کہ 3 ٹائم کھاؤ، برابر ٹائم پہ کھاؤ، ٹائم چھوڑ کے مت کھاؤ. اس سے انسان کو کچھ فرق نہیں پڑتا وہ ٹائم پہ کھاتا ہے نہیں کھاتا ہے. بھوک لگنے پر کھائے بس، یہ اصل ہے. اور جب بھی کھائے تو 1/3 کھائے، یہ اصل ہے بس. صحابہ سے کتنے صحابوں کو 3 ٹائم کھانا نصیب تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا. ماں عائشہ نے جب یہ کہا تو لوگوں نے کہا جب چولہا نہیں جلتا تو کیا کھاتے آپ؟ تو کہا انصار سے تحفتاً دودھ آ جاتا. دودھ پی لیتے اور کھجور کھا لیتے. دودھ اور کھجور کھا کے جینا بولے تو ایسے ہی جیسے آپ کو بولے کہ بھائی کھانا وہ نہیں ہے، آپ پورا ٹائم جو ہے وہ کیلے وغیرہ مل جائے، کچھ فروٹ مل جائے، کچھ بس اس پہ زندگیاں گزار لو. نہیں ہوتا بریک فاسٹ بولتے اس کو. جب تک پیٹ میں اناج نہیں گیا نا تو آدمی کی بھوک نہیں مٹتی ہے. اس کو 50 ڈزن کیلے بھی دن بھر کھائیں گے تو بولیں گے کھانا کب کھاؤں گا. 2 مہینے کھانا نہیں کھایا، کھجور اور دودھ پہ گزارا کر رہا ہے. یہ تھی زندگی میں. کھانا جب بھوک لگتی کھاتے، جب مل لیتا کھا لیتے. دونوں میں سے کوئی چیز ہوتی. یا تو ہے ہی نہیں، بھوک ہے تو بھی نہیں ہے، تو جب بھوک مطلب انتظار کرتے جب مل گیا تو کھا لیتے، یا تو پھر جب بھوک لگتی تو کھاتے. یہ امپورٹنٹ آسپیکٹ نہیں ہے لائف کا. ڈائٹیشن نیوٹریشنسٹ کے پاس لوگ جا کے آج کل پتا کرے کیا کھاؤں اور کتنا کھاؤ. تھوڑا 2 کھیرے کھاؤ، 1 فلاں کھاؤ، یہ سب نہیں ہے. بھوک لگی تو کھاؤ، اتنا کھاؤ جتنا اس کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے ہوتا ہے. آپ سے فرماتے ہیں دنیا میں اس سے بدترین کو برتن ہی نہیں پیٹ کے جیسا. حالانکہ انسان کو چند لقمے کافی ہے اس کی پیٹ سیدھا رکھنے کے لیے، اتنا ہی کافی. پیٹ اسٹریٹ ہو آپ کے پاس، آپ چل پھر سکے، وہ کر سکے. ہمارے پاس دیکھیے پورا ٹائم بچہ کھا رہا نہیں، بچے کو خوب کھلاؤ. ماں پکڑ کے بچے کو کتنا ہے، ہاں تولو تو 200 گرام تو ٹھوسنا ہی ہے اس کو. 200 گرام کے 50 ml پانی، تو 50 ml پانی اس کو پلانے. دودھ کتنا پلاؤ؟ 75 ml. 75 پاگل کر دی اس کی زندگی. یہ ہو رہا ہے ہر جگہ. کھانا بچے کھا رہے نہیں، کھانے کا یہ لاؤ، کھانا کھلاؤ. کھانا یہ کھانا کھا لے رہے، کھانے سے پہلے کھانا، کھانے کے ٹائم پہ کھانا، کھانے کے بعد کھانا. کھانے سے پہلے یہ جو کیا بولے اسٹارٹرز، پھر کھانا، پھر اس کے بعد ختم ہوگا تو جوس، یہ فلاں پھل فروٹ، ایسا ویسا. پورا دن صرف دیکھیے آپ کھا رہے ہیں. عام مسلمان کا کھانا دیکھیے اس کا سوفسٹیکیشن. کھانے سے پہلے تھوڑے سے اسنیکس چل رہے، ڈرائی چل رہا، پھر کھانا آ رہا، پھر روٹی کے ساتھ کھانا آ رہا، پھر چاول آ رہے، پھر میٹھا آ رہا، پھر اس کا جوس آ رہا. پھر جب وہ بچا کے سب ایسا بیٹھ گئے نا انگڑائی لے کر میٹھے کے بعد، تو پھر آئس کریم آ رہا، پھر کچھ تو بھی وہاں لا کے دیا رہا. پھر وہ ختم ہو گیا، اب گھر جانے کی تیار، تو پھر پان آ رہا، پھر پان کھا کے بھی اور کچھ لیں گے آپ. اب اتنے باقی ہے تو چیک لکھ کر دے دو ہم کو، یہ لینا باقی ہے، اب کیش میں دے دو تو کل کھا لیں گے باقی.
اب یہ لوازمات نماز کے لیے کہ نماز سے پہلے نفل نماز فرض نماز، اس کے بعد موقعہ کی نماز، اس کے بعد فلاں نماز، پھر نماز، وہ نماز سب جوڑ لے رہا میں کہ لوگ پکڑ کے لا رہے گھر میں، بھائی نماز چھوڑ دوسرا بھی کر، بزنس حلال بزنس کے لیے یہ بزنس سے پہلے یہ بزنس کے بعد یہ بزنس میں یہ محنت تاکہ حلال روزی کماؤں، زکوٰۃ دو صدقات دو، اچھا میرے گھر والے خوشحال رہے۔ کھانا اور سونا تو آپ نے ایک دم پن پوائنٹ ہی پکڑ لیا، اس کو کچھ بچا ہی نہیں اس کے علاوہ۔ کھانے کے لیے اور سونے کے لیے ساری محنتیں ہو رہی ہیں۔ ہم کھانے اور سونے کے لیے نہیں جیتے، ہم جیتے وقت کھا لیتے ہیں یا جینے کے لیے کھاتے اور سوتے۔ یاد رکھیں، بس یہ رول کو آپ یاد رکھیں کہ ہم اس کے لیے نہیں بنے کہ ہم سوئے اور کھائے، ہم جو بنے اس کا پارٹ ہے کہ ہم سوئے بھی اور کھائے بھی، اس کے لیے زندگی نہیں گزریں گے۔ بس اگر یہ سوچ لیں انشاءاللہ تبدیلی آ سکتی ہے۔ کیسے آئیں گی؟ ہر آدمی کا کھانا اور سونے کا شیڈول ٹائم الگ ہے، چینج لائے اپنے اندر، عزم کے ساتھ کہ آج سے سونے کا ٹائم چینج اور اٹھنے کا ٹائم چینج۔ اور اگر سونے کا ٹائم چینج نہیں بھی ہو سکا، اٹھنے کا ٹائم تو چینج ہونے والا ہے، تو خود باڈی کو عادت ہوتی ہے پھر سونے کا ٹائم بنانے۔ جیسا میں سوتا ہوں رات میں 2 بجے تو میں اٹھتا ہوں صبح 8-9 بجے، تو میں طے کر لوں کہ میں اٹھوں گا تو فجر سے پہلے، اب سو کبھی بھی وہ میرا مسئلہ ہے۔ اب جب میں سوؤں گا رات میں 2 بجے اور فجر میں اٹھنا شروع ہو جاؤں گا، آٹومیٹک میری باڈی جو ہے 2-4 دن بعد تھک کے رات میں جلدی سونے کی عادی ہو جاتی ہے، لیکن ٹائم لگتا ہے۔ کئی لوگوں کی نوکریاں، جاب، شادی شدہ زندگی، بچوں سے محبت سب ختم ہوگی صرف رات میں جاگنا، دن میں سونے کی وجہ سے، کھانا اور صرف کھانے کی وجہ سے۔ کئی لوگ تو خالی اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے کھانوں سے پریشان ہیں، یار کتنا کھاتے اور کتنا کھلانا پڑتا ہے۔ قومی طور سے لوگ مشہور ہو گئے، یہ شہر کے لوگ اتنا کھاتے کہ برباد کر دیتے، یہ ملک کے لوگ کھانے آ جا رہے تو برباد کر دیتے۔ واقعی میں کھا رہے ایسا جیسے اس کے لیے وہ ہوئے ہم، اور ایسی بھی دیکھیں کھانا چاہیے۔ اگر آپ محنت کرتے، مشقت کرتے، تو اگر ان کی ڈائٹ زیادہ ہے تو وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن کچھ نہیں کر کے کھانے کے لیے 35-40 منٹ پسینے میں نہایا اور آدمی صرف کھانا کھا رہا اور ختم ہی نہیں رہا کھانا، اور اس کے بعد بھی تھوڑا اٹھ کے ابھی بھوک باقی ہے، تو ذرا شرم آ رہی تھی، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے کیسا کیا تماشا ہے۔ تم 50 ٹائم کھاؤ دن میں، منع نہیں ہے، لیکن 1/3 پیٹ کھانا یہ اصول ہے، بس یہ یاد رکھنا۔ 3 ٹائم کو رول نہیں ہے، آپ صبح کھا لیجئے، پھر تھوڑا سا اس کے بعد ناشتے کے ٹائم پہ کر لیجئے، پھر چلتے پھرتے تھوڑا، بس اتنا جتنا 1/3 سے زیادہ نہیں ہونا ہو، کیونکہ ایک آدمی کی ڈائٹ زیادہ ہو سکتی ہے اس کی محنت مشقت کام کے اعتبار سے، اس سے منع نہیں شریعت، لیکن منع اس چیز سے ہے کہ جو تر ہو کے کھاتے ہیں نا، اور جو سو رہے ہیں بالکل، جس میں نمازیں بھی ہماری جاری وغیرہ، یہ منع ہے۔ تو لہٰذا ہم کو اس کے لیے بہت پکا عزم کرنا ہوگا، اور عزم کے ساتھ اپنی لائف سٹائل کو چینج کرنا ہو، چونکہ لائف سٹائل چینجز کی بات ہے، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہر چیز میں تبدیلی آ سکتی ہے، بس اب ارادہ کر لیں، ایوری تھنگ چینج ہو سکتی ہے، اب ارادہ کر لے۔ لوگوں نے جب پکا ارادہ کیا تو حق تک پہنچ گئے وہ، اور باطل کو انہوں نے ترک کیا اپنی زندگی میں، جبکہ باطل کو ترک کرنا ان کے لیے جان جانے جیسا معاملہ تھا، اس کو بھی برداشت کیا۔ تو چینج تو آ سکتا ہے، بس کوشش کریں۔ تو اس کے لیے بہت پلاننگ کے ساتھ، ہر کسی کا لائف سٹائل الگ ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ پھر انہوں نے کہا کہ ہوتا تو مینٹلی فزیکلی وہ ریڈی نہیں ہوتا چینج کے لیے بھی، اور سست رہتا پورے دن، تو کیسے شیڈول بنائیں۔ شیڈول دیکھیے ہر کسی کا معاملہ الگ ہے، میں نے یہ تو بتا دیا، اب سونے کا جو بھی شیڈول ہے اس کو چینج کرنا ہے، لیکن سونے کا چینج نہیں بھی ہو اسٹارٹ میں تو اٹھنے کا چینج کیجیے، دیکھیے معاملہ شروع ہوتا۔ کھانے کے اندر نوٹ کیجیے کہ آپ کیا کھاتے اور کتنا کھاتے اور کیوں کھاتے، کیا اتنے کھانے کی آپ کو ضرورت ہے کنٹینیوسلی، کہ آپ کا کھانا آپ کو بیمار کر رہا ہے یا آپ کو صحت مند کر رہا ہے، وہ دیکھیے۔ آپ کچھ لوگ کھانا ان کو بیمار کر رہا ہے، معلوم آپ، کیونکہ ان کو ضرورت نہیں باڈی کو اتنے کھانے کی۔ آپ کھائیے جب محنت کرتے ہیں، جب نہیں محنت کریں تو لائٹ فوڈز لیجیے جو آپ کے لیے کافی ہے۔ بہرحال یہ امپورٹنٹ چیز ہے، یاد رکھیے۔ آپ کیسے آپ شیڈول کریں گے، ہر آدمی کی حالت الگ ہے، سماج الگ ہے، وہاں سے پلاننگ کرے، جتنا اس کو ضرورت اتنا کھائے، جتنا اس کو ضرورت اتنا سوئے، سونے کا ٹائم جو بھی ہو، اٹھنے کا ٹائم فجر سے پہلے کا بنا لے، دن بھر جاگے، پھر انشاءاللہ باڈی خود عادت ہو جائیں گی۔ کھانے میں احتیاط کرے، اتنا کھائے کہ اس کو اگر بھوک 3 روٹی کی تو 1 روٹی کھائے، 4 روٹی کی تو اس کے اندر سے وہ 1.25 روٹی یا 1.5 روٹی کھائے، اس سے انشاءاللہ اس کو عادت ہو جائیں گی 1/3 کھانے کی۔ اور میدا جو انسان کا ہوتا ہے، یاد رکھیے، جیسے نیند میں آدمی کو جب لمبا سوتا ہے تو لمبا اور لمبا سونے کی عادت ہوتی ہے، انسان کا میدا بھی ایسی رہتا ہے، یاد رکھیں۔ جب اس میں کھانا انسان کھاتا ہے تو ایک اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک بہت چھوٹا سائز ہوتا ہے، اس کا کچھ ml کا ہوتا ہے، 500 ml 600 700 ہر مطلب بچوں سے بڑوں کا، لیکن جب انسان زیادہ اس میں ڈالتا ہے تو ایکسپانڈ ہو جاتا ہے، اور جب ایکسپانڈ ہوتا ہے اور کئی دنوں تک ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ بڑا ہونا چالو ہو جاتا ہے، پھر چھوٹا ہی نہیں ہوتا ہے، جس کے لیے اب کیا کرتے ہیں ڈاکٹرز، سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کا میدا بڑا ہو گیا، چونکہ وہ خالی رہتا ہے، پھر اور مانگتا ہے اور بھوک لگتی ہے، تو کیا کرتے ہیں معلوم، اس کو سرجری کر کے اس کو کاٹ کے چھوٹا کر دیتے ہیں، تو اس کا سائز واپس سے 500 ml کر دیتے ہیں، یا جو اس کی باڈی کے لیے ہونا چاہیے، پھر اس کو بھوک ہی نہیں لگتی، کھاتے ہی وہ فل ہو جاتا۔ لیکن وہ بڑا کیسے ہوا سوال یہ، وہ بڑا اس لیے ہوا کہ کھائے اسٹریچ ہوتا، اور کھاؤ اسٹریچ، بڑھتے جاؤ اسٹریچ ہوتا، اور یاد رکھیے بہت نقصان دہ، یاد رکھیے پھر اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال تو آپ کیا کیجیے، دھیرے دھیرے کم کیجیے، تو پھر وہ کانٹریکٹ بھی ہوتا جائے گا، چھوٹا ہوتا جائے گا، یاد رکھیے، اور پھر اس کی آپ کی عادت لمیٹڈ کھانے لمیٹڈ پینے کی ہو جائیں گی۔ میں سب سے زیادہ جو اپنے بارے میں لوگوں سے کمنٹ سنتا ہوں، سب سے زیادہ کمنٹ سنتا ہوں، بتاؤ جو میں نے سننا نہیں چاہیے، اور کبھی کبھی میرے کو ڈیموٹیویٹ کر دیتے ہو کمنٹس، آپ کتنا کم کھاتے ہیں، اولڈ لیجیے نا شیخ صاحب کتنا کھاتے، مطلب میں ڈیموٹیویٹ ہو جا رہا، کبھی کبھی سوچنا پڑتا ہے غلطی تو نہیں ہوگی اپنے سے،
ہر آدمی مطلب ایک آدمی نے تو سمجھنا چاہیے کہ یار جتنی بھوک ہے آدمی کو آپ نے 50 کھائیں رکھ دی وہ کھا لیں گا نا. ارے شیخ صاحب ایک اڈلی, ارے شیخ صاحب ایک ہی ڈوسا, ارے ہاں بھائی ہو گیا نا, نہیں اتنا ہی جوس لاؤں کیا, دودھ لاؤں کیا, یہ لاؤں کا, فلاں لاؤں کا, مسکن لاؤں کا, مکھن لاؤں کا, فلاں منگاؤں کا, پسند نہیں آیا کیا, دوسرے کے پاس سے منگاؤں گا, دوسری ہوٹل میں چلتے گئی, اتنے آپشن دیتے ہوں. ریزن کی بس ہم کو لگا کھانے اور سونے کے لیے تو ہونا, یہ سب سے زیادہ آتا ہے. یہ سب نہیں ہے. ایک انسان کو جتنی ضرورت ہے یاد رکھیے اتنا وہ کھاتا ہے. بچے وغیرہ کو اگر خاموخواہ زیادہ کھلانے کی عادت بھی نہیں ڈالنا چاہیے. جو لمٹ ہے, جو ان کی انرجی جتنی ضرورت ہے اتنا ایک الگ بات ہے, بٹ لوگوں کا یہ معاملہ ہے, لہٰذا ہم کو اس میں تبدیل لانے کی سخت ضرورت ہے. اور اگر کوشش کریں گے اور یہ دو چیزوں میں چینج آئے تو میں سمجھتا ہوں لائف کے اور بہت سارے پارٹس میں اور دیگر شعبوں میں بھی, لائف کے دیگر ڈپارٹمنٹس بولیں گے اس میں بھی انشاءاللہ چینج آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا آپ نے انٹرنل چینج کے بارے میں بات کی ہے, ابھی حال ہی میں دیکھیں گے آپ آفس کے پاس میں ایک روڈ بن رہا ہے ابھی, تو ہم لوگوں کا ایسا گورنمنٹ بناتی ہے, ایم سی بنا کے دے دیتی ہے, بٹ کچھ دنوں تک بھی ہم لوگوں کے پاس پیشنس نہیں رہتا کہ وہ روڈ کو یوز نہ کرے. پھر بعد میں انڈلگ ہوتے یعنی کہ ڈس بیلنس ہوتے تو پھر اتھارٹیز کو بلیم کرتے. تو اس میں انڈیویجول کی کیا رسپانسبلٹی ہے, پوری اے ایم سی کی رسپانسبلٹی ہے, دونوں نے کیا رول ادا کرنا چاہیے. اس طرح کے اور بھی کئی ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں اپنے ایریاز میں, جیسا اس سے پہلے گارڈنز, ڈومس وغیرہ بھی لگاتے, تو سب ہم نے اپنے ہاتھوں سے مینیج کر دیا ہے, تو آج کھنڈر بن گئے. تو اتھارٹیز بھی ڈیولپ کر کے بیزار آ جاتی کہ یہ ایریاز کو ڈیولپ نہیں کرنا ہے. تو اس میں کیا ہمارا انیشیٹو ہونا چاہیے؟ میں نے ایک اچھا سوال کیا. پریکٹیکلی گورنمنٹ بہت سارے انیشیٹوز لیتی ہے کمیونٹی کو ڈیولپ کرنے میں, ایریا مسلم ہو نان مسلم سب کے لیے کرتے ہیں ماشاء اللہ وہ کام. بھائی کا سوال تھا کہ اب روڈ بنا دیا, لیکن لوگ اتنے دن بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں کہ وہ بند ہے تو کیا اس میں جھگڑے چل رہے کہ ہم استعمال کریں گے اس سے خراب ہو سکتی ہے. گارڈنز بنائے, پارکس بنائے, کئی چیزیں بنائیں, کمیونٹی کے پاس لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. آپ یہ بولے کہ گورنمنٹ ہمارا دھیان نہیں دے رہی, مانتا ہوں میں کچھ جگہ, لیکن سوال یہ کہ آپ نے اپیل کی کبھی ان کو ایسا کچھ کام کر کے بتایا کہ ان کو لگے کہ ہاں دھیان دینا ضرورت ہے. میں ایک سگنل کا واقعہ سناتا ہوں. سگنل لگے تھے اورنگ آباد سٹی میں, مسلم جو پورا بیلٹ ہے اس کے اندر کہیں بھی سگنل نہیں آتے, کہیں بھی سگنل نہیں, ایک جگہ سگنل لگے تھے. آپ سگنل پہ ہم جا کے کھڑے ہو گئے تو ہر کوئی آدمی اپنے کو شرم آ رہی ہے, وہ کھڑے نہیں, کوئی دکاندار تک بازو بول رہا نکل جاؤ فیض بھائی نکل جاؤ, کوئی تو اپنا احمق کے جیسا اکیلے کھڑا ہوا میں اس پہ, کوئی نہیں, لٹرلی بول رہا تھا. مطلب وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی, بیچارے کوئی اوقات نہیں تھی. سگنل خود دیکھ دیکھ کے خودکشی کر رہا تھا ہر روز, سمجھو جا کے ٹکرا رہا ہوں گا بازو دیوار سے کہ میرے کو کہاں لگا دیا اللہ, یہ کہاں لگا دی, یہ کون سی قوم ہے یار, یہ کہاں رہتے یہ لوگ دنیا میں. میاں بھائی کے تھوڑے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, میاں بھائی کے لیے میں ٹریفک ہماری گاڑیاں کیسی چلتی, معلوم ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا آ گیا تو اللہ تعالیٰ یہ گاڑی کو ادھر نکال دیتا, یہ گاڑی کو ادھر نکال دیتا, ہمارا کچھ پرابلم ہی نہیں ہوتا. ٹریفک جام جیسی چیز ہمارے پاس ہے ہی نہیں. کہاں ہے ٹریفک جام ہمارے پاس؟ یہاں سے ہم نکلتے ہیں تو پورا مسلم ایریا ایک گاڑی نہیں, مطلب جب میں چلا تو صرف میری گاڑی چلتی ہے راستے پہ, کوئی دوسری گاڑی ماشاءاللہ ہے ہی نہیں. تو سگنل کی کیا ضرورت ہے ایسی جگہوں پہ جائیں, یہ مسئلہ ہے. صرف 15 منٹ ہم چلی پورے میں رک جاتے ہیں, 15 منٹ 2-3 منٹ 4 منٹ ہمارے چمپا چوک پہ جاتے ہیں, آدھا گھنٹہ روشن گیٹ پہ خرچ ہوتا ہے. ان کو یہ ٹائم انویسٹمنٹ سے تو ہم ترقی پاتے ہیں نا, اللہ اس کا تو اجر دیتا ہم کو کھڑے ٹریفک میں خاموخواہ جام کر کے, فقیر آ کے بیٹھا ہوا بیچ میں, ہاتھ گاڑی لگی ہوئی ہماری اس کے اندر. رمضان کا بازار اگر روشن گیٹ پہ نہیں لگے گا, چاہے کوئی مرنے والا مر بھی جائے ہارٹ اٹیک سے, وہ مسئلہ نہیں. رمضان بازار لگنا یہ تو فرائض میں سے ہے نا, اس کے لیے اگر جانے چلی جائے تو ہم لوگ قربان ہیں, اس کے لیے دینے کو تیار. کارپوریشن بولی بھائی اندر لگا, ادھر کون جائیں گا اندر لینے, ہے نا, وہ گالیاں دے رہے کمشنر کو. راستے میں لگا کتنے خوش ہو رہے ہیں. حدیث میں کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ ایمان کا حصہ ہے. تو پھر کیا ہوتا, یہ اب پرشاسن یہ کر رہا, گورنمنٹ یہ کر رہی بول کے فائدہ نہیں ہوتا. اس کا جو کیا گیا اس کا فائدہ آپ نے کیا ہوتا, ڈھاپے ڈال کے گیا اپنے گھر میں لے آ کے اپنے چیمبر پہ ڈال دیا. یہ سب ہو رہا. کارپوریشن کے روڈ بننے کے لیے سیمنٹ آ رہا, گھر بن جا رہی اتنی دیر کے اندر, یہ سب ہو رہا تماشا. پھر آپ رو رہے ہیں حکومت, یہ سب چیزیں یاد رکھیے. سب سے پہلے تو اپنے رب کو ہم نے ناراض کر دیا, اس کے بعد اس کے دین اور شریعت کو بالائے طاق رکھ کے ہم نے زندگی میں عمل کیا. اس کے بعد ہمارا یہ حال ہے کہ ہم دنیا کی کسی چیز کو جو انسانی بینیفٹ کے لیے بنائی جاتی ہے اور شریعت اس کو بالکل تاکید کرتی ہے کہ ایسی ہر سسٹم کو مانا جائے جو ان کے بینیفٹ کے لیے بنتا ہے, چاہے سگنل کے فارم میں ہو, لائن لگنے کے فارم میں ہو, کیوں میں جا کے کوئی چیز حاصل کرنا ہو, اپنی چیز ہو یا ڈاکیومنٹ سبمٹ کر کے لینا ہو, ہم لوگ کچھ بھی نہیں چاہتے. پھر ہم پریشان اپنے آپ کو. لہٰذا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ کمیونٹی خود اتنی باعث ہے, ہم خود ہی دوسروں کے بارے میں اتنا نیگیٹو سوچتے ہیں کہ وہ سوچ کے وجہ سے ہم خود نیگیٹو بن جاتے ہیں اور ہم کو ساری دنیا نیگیٹو نظر آتی ہے. ہم لوگوں کو بھی اپنا تھوڑا سا رویہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ بھی چینج کے لیے ریڈی ہیں. سگنل لگنا ایک اچھا چینج ہے, اس سے معلوم آپ کو مارکیٹ کی ویلیو آتی ہے,
لوگ یہ نہیں بولتے وہاں جا کے گاڑی پھنس جاتی ہے، بولتے یار بہت سوفسٹیکیٹڈ ٹریفک نکلتا وہاں سے، ضروری وہاں ہی ہونا، چلو ادھر سے چلیں گے. جب ٹریفک بڑھے گا آپ کے راستوں پر تو کسٹمر بیس، فٹ فال بڑھتا ہے، اس کو بولتے فٹ فال، کسٹمر بیس بڑھے گا تو پروڈکٹ سیل ہوں گا، پروڈکٹ سیل ہوں گا تو آپ کی اکنامی ڈیولپ ہوتی ہے. ہم کو کوئی ضرورت نہیں میاں بھائی کو، کھلی ولی ادھر اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. ہاں بھائی اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے. گھر کے اندر ہی دکان کھولے نہ تھا، روڈ پہ کیوں کھولے لا کے؟ آپ بولے اسباب اختیار کرنا، روڈ پہ کھولے تو کسٹمر فٹ فال زیادہ ہوتا. میں یہ تو کہہ رہا ہوں گورنمنٹ نے آپ کو دکانیں بنائی، اس کے بعد پارکنگ بنا، اس کا روڈ ہے، آپ نے دکانوں کو پارکنگ لے لیا اور روڈ پر پارکنگ آ گئی اور روڈ کے اندر آدھی روڈ پہ صرف ٹریفک چل رہی، اور اگر پولیس والے آ کے ہٹائے تو ظلم حرام پر دھندے خراب کر رہے ہیں ہمارے. میں کہہ رہا ہوں اچھے دھندے کرنے والے لوگ آپ کے پاس آ ہی نہیں رہے. ہمارے پاس کا خود سب سے کریم طبقہ جو یہاں جا کے پرچیز نہیں کرتا، کہیں اور کرتا. کیوں؟ گاڑی لگانے کو تو جگہ ہونا، کہیں عورت اترے پیچھے جو بیٹھی ہوئی ہے اس کو اترنے کو تک جگہ نہیں. تو مارکیٹ دیکھیے کوئی ڈیولپ نہیں ہوا پورے ایریا میں. اب آپ کسی کو کوس کے کوئی فائدہ نہیں ہے. بہت ساری باری باتیں سن کر بولتا رہے پھر بھی آپ کو ایسا لگتا گورنمنٹ کے فیور میں بات کر رہے. ویسا نہیں یار، کیونکہ عقل تھوڑی سی، اس کو عقل بولتے نا، وہ اس کو مراٹھی میں تھوڑا رفلی عقل بولتے، اتنا اگر تم نے اگر حاصل کر لیے نا تو تم سمجھ جاؤ نہیں یہ ظلم ہو رہا. بولے ہمارے ایریا کے پورے وہ توڑ دیے، گھر توڑ دیے، ان کو مطلب کیا تھا آپ کا ماسٹر پلان میں توڑ دیے. سوال یہ کب توڑے انہوں نے ماسٹر پلان میں آگے؟ تو بولے حال میں میرا گھر 2015 میں ٹوٹا. ہاں ماسٹر پلان کب کا تھا؟ 1965 کا. تو کیا ظلم ہوا؟ 1965 سے آپ کو بولا جا رہا ہے 75 85 95 2005 2015 50 سال ہو گئے نا. اب 50 سال زیادہ کیا ہوں. دیکھیے سٹی کا ڈیولپمنٹ کیسا ہوتا ہے. وہاں پر ٹوٹے بھی تو کیسا، 4 ٹوٹے بیچ کا ایک رہ گیا، پوری پارکنگ بن گئی اس کے آس پاس. روڈ تو بڑا نہیں. یاد رکھیے جب تک روڈ بڑے نہیں ہوں گے، پارکنگ فیسلٹی نہیں ہوں گی، ایسی جگہ مارکیٹ سے لوگ آتے نہیں پرچیز کرنے. یہ مجبوری والے آپ کی دکان چل سکتی، ڈائپر کی دکان چلیں گی، بھجی کی چلیں گی، سموسے کی چلیں گی، چھوٹی موٹی چپل کی چلیں گی، کھانے پینے کے پروڈکٹ چلیں گے. کبھی کوئی شو روم اور کبھی کوئی اچھی دکان برانڈ آئیں گا نہیں آپ کے علاقے میں. بتا دو مجھے کوئی برانڈ پوری ایریا کے اندر یہاں سے کوئی ایک شو روم جو کھانے کے اس میں، اور کوئی ایک شو روم وہ چھوٹو کے گولی اور بڑے وہ چلیں گے سب آپ کے پاس. لیکن آپ کو بڑا برانڈ لا کے بتاؤ کہ ڈومینوز ہے ہمارے ایریا میں، پیزا ہٹ ہمارے پاس کھلا ہے، ہمارے فلاں ایک نہیں ملے گا. کیوں نہیں؟ وہ نان مسلم کے پاس جاتے نا. احمد خانہ اور بیوقوفانہ بات مت کرو. جو ان کو رول کے حساب سے جگہ چاہیے، جو رول کے حساب سے کام چاہیے. ارے آپ کے گھر کا تو پرمیشن میں نہیں ہے. یہ شو رومس پرمیشن والے گھر کے اندر کرائے سے گھر لیتے ہیں. آپ کے تو پرمیشن والا گھر نہیں ہے کوئی بنا ہوا، تو وہ لیں گا کیوں آپ کے پاس؟ سوال یہ ہے. بہت سے لوگ بولے بینک ہمارے سے تعصب کر رہا ہے، بینک تعصب کر رہا ہے، مسلمانوں سے بینک تعصب کر رہا ہے. اور یہ تعجب کی بات ہے. میں آپ کو بتا نوٹ کیجیے، ہرکل گیٹ سے لے کر کاڑپورے تک ایک بھی بینک نہیں ہے بیچ میں. ایک مہاراشٹر بینک کھلا تھا روشن گیٹ پہ، اٹھا دیا انہوں نے برانچ. کتنا لوگوں نے دھرنا دیا کہ اس کو باقی رکھا جائے. کیوں اٹھایا؟ گورنمنٹ چال بازی چلتی ہے، چال بازی کرے. چال بازی نہیں، آپ کی یہ بیڈ ڈیپتھ آپ نے جو کریٹ کی نا، جو پورے کے پورے آ رہے، جو لینے والے سیبل کے حساب سے ایک کو بھی لون نہیں ملنا چاہیے. تو بینک کیوں ایسے ایریا میں کھولیں گی جن کا پوروں کا سیبل ریکارڈ خراب ہے؟ بینک کو دینا ہے لون، بینک کی ملتی ہے آپ سے فیسلٹی، بینک سے مل رہی اسکالرشپ، بینک ہوتا ہے نا ساری چیزیں آج کل اسکیم کیسی آ رہی. سوال یہ ہے جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اگر وہاں پورے سیبل اسکور میں سب نیگیٹو ہو تو کوئی بینک نہیں کھولتی وہاں اپنا ادارہ. آپ کے پاس تو اے ٹی ایم بھی نہیں. ابھی چند اے ٹی ایم ہے 2-3 جگہ کھولے، اور کیا حال ہے ان کا دیکھیں. وہ بینک والے پریشان رہتے، صاحب وہ اے ٹی ایم تو ہم نے تمہاری ایریا میں ڈال دی. ایک تو سیکورٹی کا مسئلہ، بے سدر حرکت ہے، دروازہ کھلا تو کھلا، اے سی کا نکال کے چیزا رہا یونٹ تو فلاں کر رہی ہے کرے، وہ ایک مسئلہ. دوسرا جو گھر میں لیے نہ بولے تو وہ نہ وہ اس کا پرمیشن ہے، نہ اس کا وہ ٹیکس کرایہ بھاڑا بناتا جلدی، کرایہ کچھ بھی بولتا، مطلب سینس لیس حرکت کر دی قوم. پھر بڑے ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا. برا مت لگنے دیجیے میری بات کو. ہم نے خود اپنے آپ کو تبدیل نہ کرنے کے موڈ میں لے جا کر اپنے آپ کو برباد کیا. گھر میں جاتے جاتے گھر کے بڑوں کا، ہمارے ذمہ داروں کا حال یہ، گھر میں جاتے جاتے پان کا بیڑا نکال کے منہ میں پان ڈال کے اس کا رول کر کے گھر کے بازو سڑک پہ پھر پچ 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 مارتے ہوئے پھر گھر میں پہنچ رہا ہوں. کیا صفائی، کیا طہارت، کیا پاکیزگی رہیں گی اس قوم میں جس کا ہر آدمی اس طرح سے رہا. ہر بچہ کسی کی بھی دیواروں کو سمجھ رہا پیشاب کرنے کی جگہ ہے. یہ ابھی تھوڑا سا کم ہوا، لیکن آج بھی آپ دیکھو کہیں پیشاب کرنے کھڑے ہیں. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. کیا ہے یہ؟ گورنمنٹ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں آتا. ہم کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. جب قوم اپنے آپ کو تبدیل کرنے میں اتر جاتی ہے نا، تو پھر کوئی اس کے لیے تبدیل ہو مت ہو، وہ دنیا کو تبدیل کر دیتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، غربت کا عالم ایسا ہے کسی کو انتہا نہیں. میں آپ کو کتنی روایتیں بتاؤں گا کہ صحابہ میں سے ایسے تھے جو چیتھڑے، چندیاں، ٹکڑے اور کپڑے نہیں تھے تو پہنے ہوئے تھے. یہاں تک کہ روایت میں الفاظ شرمگاہ بھی ان کی کھل جاتی تھی. یہ غربت کا عالم.
حدیث یاد کیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ آیا، اتنے غریب لوگ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر اپیل کی لوگوں سے، ان کو کچھ دو، لوگوں نے لا کے، حالانکہ مدینہ بھی غربت کا لیکن ان کو دیا. یہ قسم کی آبادی، اتنی غربت، کپڑا نہیں پہنے. لیکن سوچ دیکھیے آپ کیا ہے، دنیا میں چینج لانے کا پاور دیکھیے کیسا تھا. ایک تبدیلی تو وہ ہوتی ہے اصل تبدیلی، عزم جس میں رہتا ہے کہ میری حالت آج جو بھی ہو، میں کل سوچتا ہوں کل کیا ہونے والا، میں آنے والا کل دیکھ رہا ہوں، اس کی میری پلاننگ ہے. دنیا جو چیز نہیں دیکھتی میں چیز بھاپ سکتا ہوں، وہ پلاننگ لگتی ہے. پھر اس کو پیسہ نہیں لگتا ہے، اس کو کوئی سوفسٹی کنٹری نہیں لگتا. جب آپ کی سوچ بدلتی ہے نا، حالات بدل جاتے ہیں آپ کے طرف. دیکھیے آپ پھر مدینہ اور مکہ کیا بنے، اور سعودی عرب کیا بنا، اور پورا گلف اور پورا جس کو بولیں عرب ممالک کیا بنے، اور پوری امت مسلمہ انسانیت کے لیے مشعل راہ بن گئی سینچوریز آنے تک. کم از کم 7 سینچوریز تو کاؤنٹ کر سکتے ہیں، 7 صدی تک وہ لوگوں کے لیے مشعل راہ بن گئے. ان کا فیشن، ان کا ہر چیز تھا. تو یہ سوچ تھی، وہاں سے نکلی جو اتنی غربت میں زندگی گزار رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالح. تو بہرحال سوچ کے لیے پیسہ نہیں لگتا. ہم جو بولے نا حکومت یہ وہ سب فالتو باتیں. چینج اندر سے آتا ہے. ان کی کیا غلطی وہ چھوڑو، میں بول رہا ہوں اپنی کیا اصلاح پہلے ہم کو کرنا ہے. صرف دوسروں کی غلطیاں کاٹوں گے، ان کے آنکھ میں یہ، ان کے آنکھ میں وہ چھوڑو. اپنے آنکھ میں کیا پہلے وہ نکالو، بس باقی دنیا کو چھوڑو. دنیا خود نکالیں گے بعد میں. ہم دوسروں کی غلطیاں، انہوں نے یہ کیا، ہم کو حکومت جاب نہیں دے رہی، فلاں نہیں کر رہی. آپ اپنے حالات بناؤ، ایسے اپنے حالات بناؤ. تو بہرحال بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا میں یہ کہوں گا چینج لانے کی ضرورت ہے ہر فیلڈ میں. ہم لوگ ذرہ برابر بھی چینج کو تیار نہیں. آپ دیکھیے مسجد میں جوتے چپلوں کا نظم ہی دیکھ لیجیے، تو بتاؤ کیا چینج ہے. جمعہ کو آتے ہیں، آپ تعجب کریں گے، پہلے تو ایک ریگی ہوں گی پورے مسجد میں اگر رہی تو، اور جس نے بھی لگائے ہوئے تو پورے لوگوں کیسا رہتا، ہوتی بھاری جا رہے تم، جوتے چپلوں کی جگہ. آج کل جوتے چپلے کتنے مہنگے آ رہے معلوم آپ کو. لوگ 10-10 ہزار کے جوتے پہنتے ہیں. اس کو پیر رکھ کے جاؤ پسند کریں گا. تو ایک تو سوفسٹیکیٹڈ لوگ ایسی مسجدوں میں جاتے ہی نہیں، مسجد دوسری ڈھونڈتے کچھ تو بھی، چاہے مسجد کہیں کی نہیں بھی آ رہے ہو، چونکہ جوتا اتار کے پورا جوتا خراب ہو جاتا ہے ایک دن میں. جوتا رکھنے کی جگہ نہیں. جاتے جمعہ کے لیے 500 لوگ مسجد میں، جس کی کیپیسٹی 200 کی رہتی، چھت بازو والے کی چھت، ادھر 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 روڈ سب. اب 500 لوگ بولے تو 1000 چپلے. اب 1000 چپلے بولے تو 200 میں 100 چپلے اندر ہیں اور 400 پھیلی ہوئی. جب 400 چپلے پھیلتی نا، جب آنے والے جو آتے نماز چھوڑ کر، تو وہ جو رش رہتا نا، وہ نکلنے کو جو لگتا 15 منٹ، وہ اس کی وجہ سے نہیں نکلتا کہ رش بہت تھا، وہ چپلے ڈھونڈنے والا ایک ایسا رہتا کہ اس کی ایک مل جاتی، ایک نہیں ملتی اس کو آخر تک. دوسرا بھی ایسا، پورے لوگوں نے روکا ہوا ہے، مطلب اب ان خالی سے دیکھتے رہو، اس کی چپل نہیں مل رہی. اب میری چپل تو میں نے جگہ رکھا تھا کہ میں بھی پیچھے کھڑ رہتا، تو جس نے رکھا 100 لوگ جو چپل رکھے ہوئے ہیں وہ بھی کھڑے چپلوں کو ایسا لے کے پیچھے، جو میری چپل ڈھونڈ رہا نا. کوئی فٹ بال مار کے باہر لے گیا ہوا ہے، کس کی چپل باہر مل رہی، کوئی کوسرا چپل کو گرانے والوں کو کہ لعنتی ہے یہ لوگ، فلاں کر رہے فلاں کر رہے، یہ حال ہے کسی نے اس کی چپل طہارت خانے میں لے گیا اٹھا کر. کس کو کیا پرواہ جی، کس کا کیا ہے، بس کچھ بھی ہے اپنا ہے، امت کا سب کچھ جو کچھ ہے میرا ہے والا معاملہ ہمارا چل رہا ہے، اٹھا کے لے کے چل جا رہا. ساری چیزیں یہ ہو رہی. اس کے بعد چپل مل رہی نہیں، چپل ملی نہیں، آپ کے غلط رکھنے سے گم گئی ہے، وہ کہیں تو بھی یہاں پڑی. اب کیا کر رہا ہے اس نے، اس کا دماغ کیا چلتا. اب جان دو جو گئی وہ گئی، اب وہ نیا دیکھ لیتے کوئی تو بھی، مطلب جو مل رہی وہ اپنی ہے نا. ہر تو ایک آدھ نئی چپل دیکھتا، اچھی والی تھوڑی سی پہن کے چلا. پھر وہ قصہ بھی آتا میری چپل گم گئی، چپل گم گئی تو ننگے پر آیا، نہیں دوسری لے کر آیا میں، کیا ہے اور میری گئی تو میں نے لا دی. یہ سب ہو رہا ہے. یہ مسجد کیا لگتا ہے، نو چینج. آپ بول بول کے تھک جائیے. اچھا ریک لگا بھی دے کچھ جگہ، اب وہ کون سکھائے کہ ریک میں چپل رکھنا ہے، مطلب وہ ایسا آ رہا ہو ایک چپل ادھر اور چلا. اب آئے بات کہاں تھی میری چپل، کہاں ڈالا میں نے چپل، پریشان ہے وہ خود. جلدی میں ایسی ہوتا، کبھی آپ بھی جلدی میں رکھے بھی تو بھول جاتے کہاں رکھے، ادھر کی ریک میں تھی ادھر کی ریک میں تھی. یہ حال بہت بہتر تھی. کوئی چینج لانے کو ریڈی نہیں. مطلب اب وہ وہاں ہیں اور کتنی چیزیں. بہرحال یہ مسجد کے آس پاس کا ماحول دیکھو، مسجد کے آس پاس کی صرف دیواریں دیکھو یار کتنی گندی. ہم خود تھوکتے اس پہ، حالانکہ اللہ کے رسول نے ایک بار دیوار پر بلغم تھوکا ہوا دیکھا مسجد نبی کی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ سب وہ تھے، نیچے پتھر کی تھی، اوپر چھال وغیرہ تھی، اور کچھ حصہ اس کا چھال سے ہی لگا ہوا تھا. تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو کھرچا اور منع کیا مسجد کی دیوار کو، ہاتھ سے نکالا اپنا بلغم جو سوکھ گیا تھا. منع ہے نا. پھر بھی دیکھیے اب صفائی کا کوئی خیال نہیں. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں. بہرحال چینج لانے کی ضرورت ہے کمیونٹی کو، ہر جگہ ہر اس میں. لیکن وہ سوچ ہونا پہلے، وہ سوچ کہ مجھے بدلنا ہے، سوچ کہ میں کچھ نہ کچھ غلط کر رہا ہوں، سوچ کہ اگر میں غلط نہیں بھی کر رہا ہوں تو دنیا کہاں جا رہی ہے، مجھے بھی آگے جانا ہے. میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے کبھی دنیا میں پیچھے نہیں رہ سکتا. میں دنیا کے سب سے سوفسٹیکیٹڈ انسان رہوں گا اور ساتھ میں سب سے زیادہ دیندار بھی رہوں گا. یہ میری پہچان ہے. اسلام کی یہی خصوصیت ہے
کہ اس پہ چلنے والا اس کے دین پر بھی چل سکتا ہے اور دنیا میں آگے بڑھ سکتا ہے. باقی کسی مذہب کی خصوصیت نہیں کہ اس کے دین پر بھی چلے اور دنیا میں آگے بڑھے. بہرحال ہم کو تبدیلی لانے کی سوچ کی ضرورت ہے اور سوچ کے بعد پھر پریکٹیکلی عمل کرنے کی ضرورت ہے. کسی نے سوال کیا کچھ لوگ چینج لانے کے لیے اینولی پرومس کرتے ہیں, یہ ٹرینڈ چل رہا ہے. اچھا مطلب کسی نے کہا کہ کچھ لوگ چینج لانے کے لیے ایسا اینولی پرومس کرتے, کچھ 31 لکھا انہوں نے, پرومس کرتے کہ ہم چینج لائیں گے. یہ کیسا ہے؟ دیکھیے اگر چینج لانے کے لیے کوئی ڈیٹ طے کر رہا ہے, کوئی منتھ طے کر رہا ہے, تو اس میں کوئی برائی نہیں, صرف اس کے پیچھے کوئی عقیدہ نہ ہو برا کہ انشاءاللہ اب 31 ہو جائیں گی, 1 تاریخ سے زندگی بدلوں گا. میں بھی ایک ہوتا ہے نا سڈن کچھ تھریش ہولڈ مان رہا ہے وہ کہ اس کے بعد زندگی بدلیں گی انشاءاللہ, وہ مسئلہ نہیں, اس کے پیچھے کچھ عقیدہ نہیں ہونا. یہ مہینے کے 31 پہ چینج لائے تو یہ فائدہ ہوتا اپنا, ایسا نہیں ہے. تو کسی چیز کو باندھنا کہ یہ ٹائم سے اپنے آپ کو بدلوں گا انشاءاللہ کو, جیسا کہ میرا اگر 12th ہو جائے تو اس کے بعد میں یہ دوستوں کو چھوڑ دوں گا, یہ لائف سٹائل بدل دوں گا. ایک بار یہ میری تنخواہ کا پورا معاملہ کلیئر ہو جاتا اور 31 مارچ کے بعد میں چینج ہو کے 1 اپریل سے فلاں کروں گا, اب میں 2 مہینے میں جاب چھوڑ دوں گا یہ اور نئی جاب لوں گا. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ اس کے پیچھے کچھ عقیدہ نہ ہو, تو پھر انشاءاللہ ایسا ٹرینڈ کوئی مسئلہ نہیں. کسی نے سوال کیا اسٹینڈرڈ مینٹین کرنے میں لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں, یہاں کا ملا نہیں تو کہتے ہیں یہ نہیں تو پہنتے نہیں. اچھا ایسا کچھ برانڈ نہیں ملا تو ایسا پہنتے نہیں, بولے اس کے بغیر جاتے آتے نہیں. کیسے سمجھا؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ کہ جو لوگ ایسے برانڈ کانشیس ہے ان کو بھی چینج لانے کی ضرورت ہے, کیونکہ آج کا ہمارا لیکچر ہی تھا کہ چینج ممکن ہے ناممکن. برانڈ کانشیس ہونے سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. میں بتاتا ہوں کبھی کبھی لوگ آپ کو برانڈ کانشیس کرتے ہیں اور کبھی کبھی آپ خود برانڈ کانشیس ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر میرا ایک بار درس تھا کسی جگہ, اب درس تھا تو میں درس کے لیے چلا گیا اور میرے پاس لونا TFR تھی, پیچھے آگے ایک سیٹ پیچھے ایک سیٹ, اور یہ بہت مطلب جس کو بولیں گے 2004 یا 5 کی بات ہے, بہت پرانی بات نہیں, مطلب آج سے 15-16 سال پہلے. میرا جو فائنینشیل اسٹیٹس تھا اس کو میچ نہیں کر رہی تھی ان کے حساب سے. تو میں سامنے سامان رکھ کر, ایک VCR تھا میرے پاس, اس میں ہم کبھی ویڈیوز بتا دیتے اسلامک, VCR رکھ کر اس میں آسانی ہوتی تھی, پیر سے پکڑ لے چونکہ دوسرا آدمی نہیں تھا ساتھ چلنے کے لیے, بائک پہ ٹانگ پہ رکھو وہ پھسلتا کرتا, اور چلا گیا میں ہر آدمی. آپ لونا پہ آ گئے, کچھ جو بڑے عمر کے تھے, دین کے لیے کتنی قربانیاں دے رہا. کیا کی قربانی؟ گاڑی پہ بیٹھ کے ایکسیلیٹر دے کے آ رہے, پھر بھی وہ قربانی سمجھ رہے اس کو, کیونکہ لونا TFR پہ آیا, سمجھے نا, وہ ایک لونا تھی ابھی نہیں دیکھتی ہے پینڈل مار کے, تو اس پہ میں گیا تھا, وہ میری خود کی تھی, ٹھیک ہے. تو اتنے لوگ پریشان ہو گئے تھے یار یہ گاڑی استعمال کر, لوگ آپ کو برانڈ کانشیس یہاں کر رہے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گدھوں پہ سواری کیے, جو کہ سواری کے اعتبار سب سے چھوٹا جانور ہے, اس سے چھوٹے جانور پہ سواری نہیں ہوتی, سب اس کے بعد بڑے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے گدھے کی سواری کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کی سواری کی. ان کے اسٹیٹس کے اعتبار سے انبیاءوں کے, یہ تو دنیا میں سب سے بڑے ڈائناسور سے نیچے کی سواریاں تو ان کے لیے ایلیجیبل ہی نہیں تھی. ان کا اسٹیٹس دیکھو یار, اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندے ہیں, تو ان کے لیے تو کوئی دوسرا جانور ایلیجیبل ہی نہیں کہ اس پر بیٹھے. چلو وہ نہیں تھا تو محمد نہیں تھا تو کم از کم پھر ایلیفنٹ ضروری تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گدھوں پر کی, اس کے بعد خچروں پہ سواریاں کی, جو کہ گدھے اور گھوڑے کا کراس ہے. خچر وزن کے لیے رکھتے ہیں, ان کو وہ نہیں ہوتا, گھوڑا ہوتا ہے ایک اسٹیٹس. خچروں پہ کی, گھوڑوں پہ کی, اونٹوں پہ کی, پتہ چلا جیسی حالت تھی جیسی ضرورت تھی ویسی سواری کی. لیکن جو آپ نے سوال کیا نا, لوگوں نے اپنے لیے کانشیس کیا, یہ گھڑی سے نیچے والی گھڑی میں پہن نہیں سکتا ہوں کیونکہ 10,000 کی سے نیچے والی ہلکی رہتی, یہ فون سے نیچے والا فون استعمال نہیں کر سکتا. لوگ کیا بولیں گے؟ یہ ٹی شرٹ کے برانڈ سے نیچے والا برانڈ نہیں پہن سکتا ہوں, یہ لوگوں سے نیچے والا کپڑا نہیں پہن سکتا ہوں. اگر میں ایسا آستین پڑھتا ہوں یہاں کچھ لوگوں نہ دکھے تو لوگ کیا سوچیں گے, کیا کمایا اس نے یار. پھر یہ ساری چیزیں, اور لوگ اتنے کانشیس ہیں نا, اتنے کانشیس ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. آپ ایسی چیز پہنی ہے جس کے بارے میں آپ کو خواب و خیال میں گمان نہیں ہوگا, ان کو پتہ رہتا. معلوم ہو جو 2 تاگے رہی ہیں, یہ تاگے صرف 900 روپے کے شرٹ میں رہتے ہیں, 600 میں 2 تاگے. کو معلوم ہے یہ 2 تاگے جو رہتے ہیں نا ایسے خاص ڈالے ہوئے, اپنے کو نام 2 تاگے کیا ہے وہ ایسا رہتا. جو بٹن کے بعد چھوٹا بٹن جو نیچے رہتا ہے نا ایک شرٹ میں, یہ 2000 کے اوپر کی شرٹ رہتے ہیں, بڑا رہتا ہے چھوٹا رہتا ہے. شوق عام کپڑوں میں نہیں آتا یہ ایسا بٹن. دیکھو یہ بٹن ہونا چاہیے. اتنے لوگ بھی اتنے کانشیس معلوم, تو وہ آپ کو کانشیس کرتے کبھی کبھار. دوسرا ہے تو آپ سیلف کانشیس رہتے, آپ بھی خود برانڈ کا سوچتے. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ, کسی برانڈ سے آپ کو عزت حاصل ہونے والی نہیں, یہ بات میری لکھ کے رکھ لیجیے. لوگ برانڈ کانشیس ہوں گے, وہ ان کی سوچ ہے, آپ ایسی سوچ نہیں رکھ سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر, ایک صحابی نے آپ سے آ کے مانگا, آپ نے ان کو دے دیا. آپ نے نہیں بولا کہ تم تو اس اسٹیٹس کے حامل نہیں ہوئی, میں کیسے تم کو دے دوں. آپ نے پہنا, آنکھ پہ ڈالا, کسی نے مانگا, آپ نے اتار کے دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں میں پیون رہتے تھے, آپ کے جوتے پھٹے ہوئے رہے, خود آپ نے اپنے جوتوں کو سیا. آپ کو بکری کا دودھ نکالتے ہوئے دیکھے, خود دیکھا گیا.
آپ اپنے اونٹوں کی صفائی وغیرہ ان کو چارہ وغیرہ ڈالا کرتے تھے, آپ گھوڑے کو خود اپنے سنوارتے تھے اور اس کے اوپر سواری بھی کرتے تھے, آپ اپنی چیز کو خود ٹیک کیئر کرتے تھے. یہ برانڈ کہاں سے آیا؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر گئے, دوپہر کا وقت ہے, شدید دھوپ ہے, یاد رکھیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چٹائی پہ سو رہے وہ بنی ہوئی تھی کھجور کی, برف ہوتی ایک دم. جب آپ نیند میں سے اٹھے اور گرمی شدت تھی تو آپ نے خالی ازار پہنا ہوا تھا, اوپر کا آپ کا کھلا تھا. جب آپ اٹھے تو پورے باڈی پہ نشان بنے ہوئے, اس کے لال لال ہو جاتی نا باڈی. بچے سو کے اٹھے تھے, گال پہ کچھ نیچے رفت سے لال ریڈ ہو گئے. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہا اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ بادشاہ دنیا کے خیسر اور خسرا کتنے آرام دہ اس میں رہ رہے, آپ ایسے کیوں؟ تو کہا عمر یہ دنیا پرستی میرا معاملہ نہیں ہے, میں اس کے لیے نہیں آیا ہوں. یہ شخصیت ہے آپ کی اور یہ حالت میں آپ مانو. یہ روایت ہو جانا, جس چیز پر آپ کھانا کھاتے اسی چیز کو بچھاتے اور اس پہ بھی سوتے تھے. ایسے آپ کے پاس کچھ آپ کے پاس ایسے ہی تھے, وہ لیدر ہوتا تھا, وہ لیدر پہ سوتے تھے, وہ لیدر کو بیٹھتے تھے. ایسی حالت, الگ سے کچھ بھی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کا جو پیالہ تھا جس سے آپ پانی پیا کرتے تھے, روایت میں آتا ٹوٹ چکا تھا اور 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. لیکن آپ کو معلوم نا کچھ مٹی کے پیالے ویسے تھے 2 ٹکڑے بھی ہوتا, آپ ایگزیکٹ چپکتے ہو اگر اس کو چپکاتے تھے تو آپ نے اس کو ایسا لگا کے اس کو ایک تار باندھ دیا تھا, اس سے آپ پیتے. تاڑا خواہ نہیں, ٹوٹا ہوا, اب ٹوٹے ہوئے اس سے نحوست آتی, نعوذ باللہ. یہ تو سنت ہوگی اللہ کے رسول کی, ضرورت پڑنے پر ٹوٹے میں پیتے تھے آپ. یہ تھا نہیں دوسرا, 2 ٹکڑے, اس کو آپ نے ایک تار سے باندھا تھا, وائر, اور وہ تھا آپ کا. ہمارے پاس تو ٹوٹا ہوا کپ لائے تو رشتہ ٹوٹ جاتا, ٹوٹا کپ نحوست کی علامت. یہ برانڈنگ کی وجہ سے ہوتا ہے, لوگوں کو آپ ایسا جج نہیں کر سکتے. ہاں جس کے پاس سب کچھ ہے اور وہ چیزوں کو نہ کرے تو وہ بھی ایکسپیکٹڈ نہیں ہے, ان کو کرنا چاہیے, بٹ وہ اللہ کے لیے اس کو بھی چھوڑ دے وہ اور افضل بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا انتہائی غریب کے ساتھ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے آ گئے. پوچھا کیا تم مالدار ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو اونٹ, بکریاں, گھوڑے, غلام اور ہر طرح کا مال اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ جب کچھ چیز تجھے دیتا ہے تو اس کا اثر تیری آنکھ پہ دیکھنا پسند کرتا ہے. مطلب بال ہے تو جمع اس کو خوبصورت رکھ, اگر اچھے پیسے ہیں تو اچھا لباس پہن, تو یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے لیکن ضروری نہیں. دوسری بات نے فرمایا جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے اور سادہ لباس پہنے, اللہ روز قیامت اس کو جنتی لباس پہنائے. وہ صرف اللہ کی خاطر کر رہا ہے کہ میرے پاس تو بہت پیسہ ہے, میں تو 1 لاکھ کا شرٹ لے سکتا ہوں, پھر بھی اپن 2000 کا نہیں, اللہ کے لیے عاجز. کیونکہ سب لوگ دیکھو کیسے جی رہے بیچارے, میں اتنا اچھا کیوں کروں, اس کی سوچ ہے یہ تھاٹ پروسیس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو فضیلت دے گا, جنت میں اس کو لباس پہنائیں گے, اس لیے کہ انہیں صرف اللہ کی خاطر نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی خاطر نہیں کرنا پھٹا پہن کے آ جا رہا, پھر وہ اس حدیث میں آ جائیں گا کہ اللہ اثر کو دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے, بٹ اللہ کے لیے عاجزی بھی اختیار کیا, اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی اتنا کیا, یہ بھی ایکسپیکٹ ہے. دنیا بہت برانڈ کانشیس ہو گئی. میں نے آج تک جو ہے اپنے لائف میں کئی فون استعمال کیے, 5000 7000 9000 کا آخری فون میں نے لیا تھا بہت زمانہ پہلے, جو خود کے پیسوں سے لیا تھا. ایک مجھے تحفے میں کسی نے فون دیا, آئی فون 4 میرا خود کا ہی تھا, تحفے میں آیا تھا. اس کے بعد آئی فون 4 میں یوز کرتا تھا, پھر مجھے ایک تحفے میں فون آیا, آئی فون 6, کسی نے مجھے گفٹ دیا تھا, میں نے نہیں خریدا تھا کبھی لائف میں, پھر انہوں نے گفٹ دیا. جب وہ فون اس لائق نہیں رہا کہ مجھے اتنی بیٹری بیک اپ نہیں دیتا تھا, تو میں نے پھر وہی فون لیا جو مجھے لگتا تھا. جو میں نے فون پرچیز کیا 15000 کا ایک سیمسنگ کا ہینڈ سیٹ میں نے لیا, وہ 2 سال یوز کیا, پھر وہ ختم ہوا تو میں نے ریئل می کا ایک ہینڈ سیٹ تھا وہ لیا, وہ 16500 روپے کا, پھر میں نے وہ کئی زمان استعمال کیا. پھر ریکارڈنگ کے لیے اسٹاف نے انہوں نے وہ کیا کہ اب آپ باہر جاتے ہیں نا تو کیمرے کے بدلے اپن کیا کریں گے, موبائل سے ریکارڈ کریں. تو تب میں نے پہلی بار ایک مہنگا فون لیا, جو کہ ابھی میں استعمال کم کرتا ہوں, ریکارڈنگ کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے. کبھی کبھار آپ یہاں لاتے ہیں, میرے اندر کے جتنے ہوتے 8K ریکارڈ کرتا ہے ایکچولی وہ, اس سے ہم ڈال رہے ہیں ریکارڈنگ. تو میں نے فرسٹ ٹائم کوئی فون جس کو لوگ برانڈ بولتے ہیں پہلی بار لیا, کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں. اور میرے پاس, میں آپ کو دعوے سے بول رہا ہوں, میرے پاس ایک فون جو 9000 کا آخر لیا تھا, وہ پتہ نہیں کون سا کمپنی تھا, اس کا نام کاربن, کے سے شروع ہوتا تھا کچھ, وہ چائنیز برانڈ تھا شاید, وہ وائٹ تھا, لیکن لوگ اس کو آئی فون سے کم کبھی نہیں سمجھتے تھے. اچھا آپ کو تو آئی فون ہے, ارے آئی فون کاربن نہیں ہے, آئی فون نہیں ہے, یہ پرانی بات, 2009-10 میں لیا تھا میں نے آخری. اس کے بعد آئی فون 4 لیا, 5 سال چلایا. 6 کسی نے مجھے دیا تھا, وہ اب تک چلا 21 تک, 7 ایئرس یوز کیا میں نے اس کو, مطلب میں نے چینج بھی نہیں کیا ہر سال, مطلب 2 فون میں 1 ڈیکیڈ چلا گیا میرا, وہ دونوں آئی فون کے. اب میں نے ایک فون لیا, آپ سمجھ, تو اتنا لانگ ٹرم میں نے وہ, اور بیچ میں وہ 2 میں نے خود سے لے چکی, پرانے ہو رہے تھے, تھوڑا بیٹری بیک اپ کم, تو 2 لیا تھا, اور وہ بھی پھر ضرورت پڑی تو پھر آفس میں اس کی تھی, وہ یہاں سے میں نے وہ کر دیا تھا. فرسٹ ٹائم یہ لیا کہ جب میں نے یہ لیا تو میرا جو تھا وہ آفس میں استعمال کے لیے رہنے دو, اس لیے کہ وہ اب میرے کام کا نہیں رہا. آپ سمجھ رہے, تو یہ بھی اگر یہ نہیں رہیں گا تو مجھے جو فون دے دیں گے آپ, وہ چھوٹا والا بھی چل جائیں گا. کام ہونا مقصد ہے.
برانڈ ایسا نہیں، لیکن لوگوں نے بنا دیا کہ آپ یہ ہے تو آپ یہ استعمال کرنا، اور میں نے بھی خود بنا، میں یہ ہوں تو میں یہ استعمال کروں گا. کبھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا شکر ادا کیجئے، جو ہے ضرورت کے لیے تو آپ کروڑوں خرچ کیجئے، میں روکوں گا نہیں آپ کو، لیکن اپنے مقام کو بتانے یہ بالکل پھالتو کی بات ہے. یاد رکھیں، کون عزت کر رہا ہے آپ کے فون کے ہینڈ سیٹ سے، اور کون عزت کر رہا ہے، وہ کائی کی عزت یارو، وہ کائی کی عزت، کون سی عزت ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے ملی؟ کوئی عزت نہیں ہے. یہ سب وہ جو بیکار قسم کے لوگ ہیں نا، جو اسی ذہنی سے چلتے ہیں، وہ لوگ ہیں، کوئی یہ نہیں. تو برانڈ کانشیس نہیں ہونا چاہیے. چینج کے لیے ریڈی رہیے، اور آپ کا چینج یہ رہے گا کہ آپ لوگ جو چیز صحیح ہے، اچھی ہے، اس کو استعمال کرتے ہیں، اس میں آپ شرماتے نہیں ہیں. یہ سب برانڈ وغیرہ یہ دنیا کی دین ہے، آتے جاتے رہیں گے. کتنے لوگ بڑے بڑے آئے، کتنے شاہان، کتنے سلاطین آئے، دنیا سے آئے، مرکب گئے، ان کی کچھ بھی دنیا میں باقی نہیں ہے. لوگ آتے اور چلے جاتے. بس استعمال کرو چیزوں کو صحیح، زندگی کو اچھے سے گزارو، اللہ کا شکر ادا کرو. برانڈ کانشیس ہونا کوئی ضروری نہیں. ہر چیز جو بنائی جا رہی ہے کوئی نہ کوئی برانڈ ہی. یاد رکھیے، خود آپ اگر کوئی چیز پہنتے ہو اور آپ اس اہمیت کے حامل انسان ہیں، تو وہ خود برانڈ بن جاتا ہے جو آپ کی آنکھ پہ لگ جاتا ہے. سمجھا؟ لہٰذا یہ سب فالتو سوچیں، اس سوچ کو بالکل ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور اس چینج کے لیے ہم ریڈی رہے کہ لوگوں کو ان کے برانڈ سے عزت نہ دے، بلکہ ان کے مقام، ان کے علم، ان کے مرتبے، ان کی صلاحیت، اور ان کے جو بھی ان کی وہ ہے اس کے آنر کی وجہ سے ان کو رسپیکٹ دی جائے. کسی نے ایک سوال کیا تھا، چینج لانے کے لیے کچھ لوگ سمجھتے ہیں لیکن ان کے سمجھانے کا طریقہ سے لوگ اریٹیٹ ہوتے ہیں، حالانکہ وہ صحیح بات بتاتے ہیں. سمجھانے والے اور سمجھنے والوں کو پلیز کچھ نصیحتیں کیجیے کہ حکمت سے کیسے سمجھائیں. دیکھیے، چینج کچھ لوگ لانا چاہتے ہیں لیکن وہ سمجھانے کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا، تو چینج لوگ لاتے نہیں. تو میں یہ بھی گزارش کروں گا، جب چینج لانے کی ضرورت ہے تو آپ سمجھانے کا طریقہ بچاؤ. کچھ لوگ چینج لانے کے لیے سرکائزم کو یوز کرتے ہیں، مطلب آپ کو چڑھانے والے کمنٹ دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک بچہ غلط چل رہا، ادھر چلو نا، اور ادھر چلو، اور کرو اور کرو. جیسے ایک آدمی چل رہا اور گر گیا، اور گرو، اور تیز چلاؤ. سرکائزم، اس سے کیا ہوتا ہے، آدمی اور ایک دم چڑھ جاتا، جا نہیں کرتے، ہاں گرے جاؤ، ایسا رہتا، پھر جاؤ فلاں. تو ان کا طریقہ صحیح ہے. تو ان کا وہی سوال تھا، چینج لانا چاہتے ہیں لوگ لیکن لوگوں کو سمجھانے کا طریقہ نہیں. تو میں کہوں گا جو لوگ چینج لانا چاہتے ہیں سماج میں، پہلے تو چینج خود اڈاپٹ کریں، اس چینج پر وہ قائم رہے، اور حکمت کے ساتھ باتیں بتائے. حکمت کے ساتھ جو بات نہیں بتا جاتی وہ کبھی کبھار تبدیلی کے بدلے بڑا فتنے کا باعث ہوتی. مطلب وہ اچھے خاصے امن کے ماحول کو تبدیل کر کے فتنے میں لے کے چل جاتی، صرف آپ کی بری بات سے. جیسا مثال کے طور پر ہم بول رہے تھے کہ بھائی جھاڑے سے کٹنگ ہونا چاہیے محلے میں، تبدیلی لاؤ یار، بہت دنوں جھاڑے پرانا ہو گیا، تھوڑا کٹنگ چھاٹ کرو. اب کیا ہوگا، کٹنگ نہیں کی، وہ جھاڑ گرا اور آپ کی گاڑی پہ گر گیا. اب وہ جو اصلاح کرنے والا، چینج لانا تھا، وہ آگے حضرا کب سے بول رہا تھا میں تبدیلی لاؤ، اب اس کا منہ بھی پھوٹتا، اس کے ہاتھ پر بھی توڑ دیتا سامنے والا پہ، چونکہ اس کی گاڑی پہ گرا اور اس نے ہنس رہا. اس کا یہ طریقہ درست نہیں تھا. ہم تو کب سے بول رہے تھے محلے میں ایسا کرو، سن رہے نہیں تھے تم لوگ، اب دیکھو ہو گیا نا. یہ طریقہ نہیں. اب تو آپ عاجزی، انکساری اور غم کا اظہار کرتے بولیں گے. آپ بہت دنوں سے میں بول رہا تھا، دیکھو آپ لوگوں کو نقصان ہو گیا اپنے محلے میں، آئندہ لوگوں کو بچانے کے لیے اب سوچو پھر سے چینج لانے کا. یہ ہے اس کا طریقہ. تو وہ جو حکمت نہیں ہے نا، اس سے بہت بڑا فتنہ مچ جاتا. بہرحال تو حکمت ہر کام کے لیے ضروری ہے، ورنہ اچھا خاصے ہونے والے کام بھی فتنے میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اچھا خاصا من کا ماحول فتنے بعد فتنہ انگیز ماحول ہو جاتا ہے. تو لہٰذا حکمت کے ساتھ ہم کو تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ تبدیلی لانا چاہتے ہیں یاد رکھیں ان کو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو لہٰذا حکمت تقاضا، حکمت کے ساتھ شدید محنت کرنے کے بعد ہی آپ کچھ اچھا نتیجہ دیکھ سکتے ہیں. اس میں سوال کہ اکثر لوگ کہتے ہیں اب ہماری قوم کے حالات چینج نہیں ہو سکتے، جب امام مہدی آئیں گے تبھی چینج ہوگا، کیا یہ صحیح ہے؟ تو بھائی امام مہدی آئیں گے تو وہ تو آپ کو مجبوراً چینج کرنا پڑے گا اپنے آپ کو، پھر تو علاماتیں آئیں گی ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، یا تو رہو یا تو جاؤ، ایسا ہے وہ سب. اب مطلب انسانیت دو حصوں میں تبدیل ہو جانے والی اس زمانے میں، ایمان اور کفر، کچھ نہیں بیچ کا باقی ہے. وہ ایک الگ چیز ہے. ابھی تو یہ وہ نہیں ہے. تو اب یہ بولنا کہ اب تو قوم کے حالات چینج ہوں گے جب تک امام مہدی نہیں آتے، یہ ہو سکتا ہے مذاق میں بولتا ہوں ایسا، یہ میننگ نہیں ہے اس کا، یاد رکھیے. قوم کے حالات چینج نہیں ہوں گے ایسا نہیں ہے. ہم کو کوشش کرنا ہے. ہم کیوں بیٹھ گئے سوچ کے کہ ہمارے حالات چینج نہیں ہوں گے؟ آپ کوشش تو کیجیے. لوگوں نے سوچ لیا یہ ساری چیز، خود ہی سوچے. جیسا مثال کے طور پر کسی کے پاس ہم جاتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، سوسائٹی کو ڈونیشن دینا ہے، ہاں ڈونیشن دیجیے نا، تو اس کے ریسیپٹ وغیرہ آفس سے مل جائیں گے. آپ ریسیپٹ بھی دیتے، آپ کے 80 جی بھی آپ کی سوسائٹی مسلمانوں کو بھی دیتی گورنمنٹ 80 جی. یہ کیا احمقانہ سوال ہے؟ وہ سب کو دیتی ہے جو کمپلائنس کرتا ہے اس کے رولس اینڈ ریگولیشنس. ٹیکس میں بینیفٹ ملتا ہے ڈونر کو جب وہ 80 جی ہوتا ہے سوسائٹی کے پاس. آپ کمپلائنس کرو، وہ دیں گے. آپ نہیں، ہم خود لگا مسلمانوں کو دیں گے، ہم خود لگا فلاں ہوں گے. ہم نے FCRA کے لیے اپلائی کیا، ہر آدمی جو اپلائی کرنے والے تھے وہ خود بھی، ارے حکومت ایسی ہے، FCRA کا آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، وہ ملا نہیں، ہم کو ایک الگ بات ہے، لیکن ابھی بھی ہم کوشش میں، چونکہ انہوں نے ہم کو دیا ایک وجہ نہیں ملنے کی، وہ وجہ کمپلائنس کر کے پھر جائیں گے ان کے پاس. ہم
لیکن ہم نے چھوڑا تھوڑی یہ سوچ کے کہ وہ نہیں بولیں گے، منسٹری نہیں بول دیں گی، فلاں ہوں گے. ہم نے ہر کوشش کی. انہوں نے کئی بیریئرس لائے، یہ نہیں، ہم نے ہر چیز کو پار کیا. فزیکلی بنا کے انہوں نے ایک آدمی سے ویریفیکیشن ہم نے سب کیا. حالانکہ جنرلی ایسا ہوتا نہیں، سب کیا. اب کچھ دیکھو تم مسلمان ہے نا، ایسا نہیں ہے. یہ جب سوچ آئیں گے نیگیٹیوزم آئیں گا میرے مائنڈ میں سب کی. ہم پازیٹیو رہے، اللہ تعالیٰ حالت نکالیں گے. ہم سب کریں گے جو کرنا چاہیں. بہرحال میں یہی اپیل کروں گا سب سے کہ پازیٹیو رہیے چینج کے لیے. قوم کو اپنے آپ کو خود چینج کرنا ہے. جب ایک آدمی خود سوچ لیتا نا میں بیکار ہوں تو وہ بیکار ہو جاتا ہے، اور جب ایک آدمی کوشش کرتا ہے میں کچھ کروں تو اللہ تعالیٰ اس میں تبدیلی لاتا ہے. تو لہٰذا قوم یہ کہنا کہ اب امام مہدی آئیں گے چینج ہوں گا، بھائی یہ نہیں ہے. آپ کو ان کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ جب وہ آئے تو آپ ان کے گروہ میں رہیں، ورنہ ایسے بیکار ناقص قسم کے مسلمان تھوڑے ان کے ساتھ رہیں گے. آپ سوچو نا. بہرحال چینج لانا ایک مومن اور مسلمان کی فطرت ہے. وہ ہر خوبی اور اچھائی اور ہر حکمت کی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ان کو اڈاپٹ کرتا ہے. یہ بات بالکل عام ہے کہ حکمت مومن کی وراثت ہے، جہاں ملتا ہے وہ اچھائی کو لے لیتا ہے. تو لہٰذا چینج لاتے رہنا ہے. اور اس طرح کی باتیں مزاحیتاً یا کوئی ایسے ہی کہتا ہے ایک الگ بات ہے، بٹ اس کا میننگ بالکل یہ نہیں کہ ہرگز واقع میں قوم کو تبدیل لانا ہے، بلکہ قوم کو تو اتنی ساری برائیاں ہم کو تبدیل لانا ہے. بلکہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کچھ کریں، کیونکہ ہدایت آپ کے پاس ہے اور کوئی دوسرا دینے والا ہے نہیں. اگر آپ بھی نہیں دیں گے تو ظاہر سی بات ہے لوگ پریشان ہوں گے ہدایت کے لیے. پھر مارا ماری خون خرابہ دنیا میں ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. تو لہٰذا ہمیں تیاری کرنا ہے اور واقع میں وہ قوم بننا ہے جو دینے والی قوم تھی، بنسبت اس کے لوگ ہم کو کچھ دے، ہم لوگوں پر احسان کریں. اس لیے کہ ہمارا دین ہم کو حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں پر احسان کریں، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے کرے. تو اوپر والا سے پیسے میں نہیں، ٹیکنالوجی دینے میں بھی اوپر والا ہاتھ ہوگا، دنیا کو صحیح بتانے میں اوپر والا ہاتھ ہوگا، خرچ کرنے میں بھی اوپر والا ہاتھ ہی ہوگا، لوگوں کی مدد کرنے میں بھی اوپر والا ہاتھ ہوگا، لوگوں کو اچھائی دینے میں بھی اوپر والا ہاتھ. مطلب اچھا ہم سب اپنے طرف سے کریں گے، ان کو دیں گے، ایکسپیکٹ نہیں کریں گے ان سے. اگر وہ ہم پہ ظلم کرتے تو ہم ان پہ شفقت کرم کریں گے، ان کو معاف کرنے والا ہاتھ بھی اوپر والا ہاتھ ہے. ہمارا ہاتھ ہم انشاءاللہ اوپر والا رہے گا. تو لہٰذا ایسے جملے بولنا درست نہیں، بلکہ تبدیلی لانے کے لیے ریڈی ہونے کی ضرورت ہے. صرف اپنی بات کو انشاءاللہ ہم ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.